चौधरी हुक्मदाद खुद को ज़मीनी खुदा समझता था। दर हकीकत वो एक इंतहाई जाबर किस्म का जागीरदार था। गांव में उसका बड़ा दबदबा था। उसकी हवेली में होने वाले मुजालिम की दास्तानें मेरे कानों में पड़ती रहती थीं, मगर मैं किसी मुद्दई के बगैर चौधरी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। गांव का कोई शख्स उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं रखता था। बरसों पहले जब मैं इस थाने में आया था, चौधरी हुक्मदाद के बड़े बेटे चौधरी मनसब खान के खिलाफ एक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। फिर रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला घर नहीं पहुंचा था। रास्ते ही में उसे पुरस्रार तौर पर गायब कर दिया गया था। मेरे ख्याल में इस गांव के लोग डरपोक एहसास कमतरी का शिकार, खुद को हशरातुल अर्ज़ से हकीर जानने वाले और बेबस समझे जाने वाले इंसान थे। चौधरियों के जुल्म सितम के सामने उनमें लब कुशाई की जुर्रत थी और ना ही उन्हें अपनी इज्तमाई कुव्वत का एहसास था। वो एक फ़िरौन सिफ्त आदमी की ताकत के सामने सरनिगूं हो गए थे, क्योंकि जिस ज़मीन पर वो हल चलाते थे, अपना पसीना मट्टी में मिलाते थे, वो ज़मीन उसी ताकतवर शख्स की थी जो इस सरक रेजी के बदले उन्हें साल में 2 मरतबा सिर्फ इतना देता था कि वो उसकी चाकरी के लिए ज़िंदा रह सकें, तन ढांप सकें। फिर वो चौधरी हुक्मदाद को अपना अन्नदाता क्यों ना समझते। उस गांव के सादा लोह और कमअक्ल इंसान खुदा के बाद चौधरी हुक्मदाद को सब कुछ समझते थे। उनकी दानिश में चौधरी ही उन्हें सब कुछ दे सकता था, रिज़्क, इज्जत, जिल्लत, मौत। उन्होंने कभी ये सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी कि खुदा की ज़मीन इस गांव तक ही महदूद नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। उसमें कुव्वत व तवानाई के लामहदूद खजाने हैं और सब के लिए रिस्क है। वो गुलाम इब्ने गुलाम ये नहीं जानते थे कि लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस के 5 स्टार होटलों का बचा हुआ खाना जिसे भिखारी और कुत्ते एक साथ खाते हैं, चौधरी हुक्मदाद के आबा व अजदाद के बेटों के वलीमे के खाने से भी आला दर्जे का होता है। वो अपनी तकदीर के लिखे रूखे सूखे पर काने थे और अपने गांव को कुएं के मेंढक की तरह कुल कायनात समझते थे। शायद दाना गंदुम की तासीर ने उन्हें ऐसा बना दिया था। ये तासीर उनके बाप दादा ने गुलामी से हासिल की थी। हेरात में मिलने वाले रिस्क और कुव्वत बाजू से कमाए हुए रिस्क में सिर्फ मुश्तरक कदर होती है। रिज़्क की दोनों क़साम पेट के खला को पुर करती हैं, लेकिन उनके जुज़्वे बदन बनने तक बहुत फ़र्क पैदा हो जाता है। एक से लहू में एहसास ज़िल्लत और एहसास महरूमी पैदा होता है, गुलामाना सिफ़ात पैदा होती हैं और बुज़दिली के साथ बेगैरती जन्म लेती है। दूसरे से मेहनत का समर पर गुरूर हासिल होता है, एतमाद से सर उठाकर चलना आता है और इज़्म गाए हयात में अपना हक गज़ब करने वालों से मुकाबले का हौसला मिलता है। मैंने जब उस थाने का चार्ज संभाला तो चंद रोज़ के अंदर अंदर ही मुझे चौधरी हुक्मदाद के करतूतों और उसके जुल्म की दास्तानों से आगाही हो गई। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि थाने के अमले में चौधरी के नमक ख़ार पिट्ठुओं की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। मैंने सबसे पहले अपने अंदरूनी मामलात को सुधारा, फिर चौधरी से दो दो हाथ करने के बारे में सोचने लगा। कुदरत ने जल्द ही मुझे एक मौका फ्राहम कर दिया। एक शाम में हस्बे मामूल थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था कि चंद देहाती एक नौजवान को खींचते हुए मेरे पास लाए। वो तादाद में कमो बेश 1 दर्जन रहे होंगे। मेरे सामने पहुंचते ही 2 खुशपोश अफराद ने उस नौजवान को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर बैक वक़्त कई अफराद एक साथ बोलने लगे। वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। जब मेरी समझ में कोई बात ना आ सकी तो मैंने बुलंद आवाज़ में डपट कर उन्हें चुप करवाने की कोशिश की। ओए, सब खामोश हो जाओ, मैंने कड़कदार आवाज़ में कहा। यह थाना है, मवेशी मंडी नहीं। कोई एक समझदार आदमी आगे आए और मुझे सूरत हाल से आगाह करे। जिन 2 अफराद ने उस नौजवान को धक्का देकर फर्श पर गिराया था, उनमें से एक आगे बढ़ा और पुरगुरूर लहजे में बोला, मेरा नाम चौधरी मनसब खान है। मनसब खान नाम सुनकर मैं चौंका। मैं जानता था कि मनसब चौधरी हुक्मदाद का बड़ा बेटा था। मनसब ने ऊंचे शिमले की पगड़ी और साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। पाँव में कीमती और शानदार खुस्सा था। उसके कंधे पर रिवॉल्वर वाला बेल्ट लटक रहा था जिसमें रिवॉल्वर भी मौजूद था। मैंने इस्तफसार किया, चौधरी मनसब, ये क्या मामला है? उसने अपनी फरबा मूंछों पर ताव दिया, फिर फर्श पर पड़े हुए नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बदबख्त ने बड़े चौधरी साहब को कत्ल करने की कोशिश की है। यानी चौधरी हुक्मदाद को? मैंने पूछा। जी बिल्कुल। उसने इस बात में सर हिलाया। वो तो मैं ऐन वक़्त पर वहाँ पहुँच गया, वरना ये गंदगी का कीड़ा अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। फिर उसने कपड़े का एक थैला मेरी मेज़ पर रखते हुए कहा, इसमें वो खंजर भी मौजूद है, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। मैंने मज़कूरा थैला खोलकर खंजर का मुआयना किया। वो कमोबेश 10 इंच फल वाला एक खतरनाक छुरा था। ऐसे छुरे और छुरियाँ अमूमन कसाबों के पास पाए जाते हैं। मैंने इस छुरे का बगौर जायज़ा लेने के बाद चौधरी मनसब से पूछा, बड़े चौधरी साहब खैरियत से तो है ना? बस जी, अल्लाह ने बचा लिया। वह ज़मीन पर पड़े हुए नौजवान को नफरत से घूरते हुए बोला,
ورنہ اس حرامزادے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے مبینہ ملزم کو اٹھ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور گبرو جوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر دنیا جہان کی محرومی اور بیچارگی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پھر چودھری حکمداد کے گاؤں میں تو ایسے افراد کی اکثریت تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستہ چلا رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ ظلم سہنے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی جگہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے قہر ناگہانی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اکرم ہے، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ لوگ اکو کہتے ہیں۔ تم نے چودھری صاحب پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ جناب یہ سب جھوٹ ہے، اکرم عرف اکو نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا چودھری منصب غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اوئے حرام زادے! چودھری منصب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ تھانہ ہے، آپ کی حویلی نہیں۔ آپ نے ملزم ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب اسے پوچھ پرتیت کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں۔ تھانے دار صاحب، اس کمی کمین سے آپ کیا پوچھیں گے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب، تھانے دار تم ہو یا میں ہوں؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر عام سے لہجے میں بولا، اب لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب؟ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے آپ ہی تھانے دار ہیں۔ تم نے مبینہ ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب کمی کمین اور عزت دار کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تم سے بھی سب کچھ پوچھا جائے گا، پہلے ذرا ملزم کا انٹرویو ہو جائے۔ چودھری منصب نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اکو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی اکو، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری حکمداد سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب۔ پھر تم نے اس چھرے سے ان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب، تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر خونخوار لہجے میں کہا، تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے میں نے تھانے میں اسپیشل لتر کا انتظام کر رکھا ہے۔ تم سیدھی طرح زبان کھولتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ سراسیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ چھری میری نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے بڑے چودھری صاحب پر کوئی حملہ شملہ کیا ہے۔ میں تو ادھر باغ میں… اوئے باغ کے گھوڑے! چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے خود تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا تھا، تم بری نیت سے چودھری صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پوچھو ان سب سے، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ وہاں پر موجود افراد بلند آواز میں بولنے لگے۔ میں نے دوبارہ سخت لہجے میں انہیں خاموش ہونے کو کہا، پھر چودھری منصب کے علاوہ سب کو باہر برآمدے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اکرم باغ سے متعلق کوئی بات کہنے والا تھا، لیکن چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم اکرم عرف اکو کو حوالات میں بند کر دے۔ پھر چودھری منصب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو چودھری صاحب، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں جناب، بس اس کمزاد کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا کھل کر بتائیں۔ بات بہت معمولی سی ہے جناب، چودھری منصب نے کہا، بڑے چودھری صاحب نے ان کا مکان خرید لیا ہے، وہ اسی بات سے چودھری صاحب کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ میں نے شک آمیز نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں ہے جناب، لیکن اکو 4 جماعتیں کیا پڑ گیا، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ معمولی سی بات کو اس نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ اس کے باپ فضلو نے راضی خوشی وہ مکان بیچا۔ بڑے چودھری صاحب نے باقاعدہ اس مکان کی قیمت ادا کی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکرم مکان بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے۔ چودھری منصب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس خر دماغ کے بڑے اونچے اونچے خیالات ہیں، یہ اپنے مکان کو بہت بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ ہاں، موری کی اینٹ چوبارے سجے گی، بے وقوف، نادان، کمزاد۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری منصب۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ یہی کہ مکان کی وجہ سے اکرم بڑے چودھری کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گھٹیا لوگوں سے ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے جناب؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر ہم اس کا کچومر بھی نکال دیتے تو کم تھا، لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی اور اسے سیدھا آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ بات واقعی مجھے بھی عجیب سی لگی تھی۔ اکرم کے جسم پر مجھے ایک خراش تک نظر نہیں آئی تھی، حالانکہ چودھری حکمداد کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کے پیش نظر اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ مار مار کر اکرم کو ادموا کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو ہے، لیکن عموماً ہوتا ایسا ہی ہے۔ ملزم کو پہلے پکڑنے والے تختہ ستم بناتے ہیں،
پھر پولیس کے حوالے کرتے، لیکن وہ نوجوان اس حوالے سے خاصا خوش قسمت واقع ہوا تھا کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے چودھری منصب سے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ملزم کو سیدھا ہمارے پاس لے آئے، اب ہم خود اس سے نپٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، بس اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، وہ فراق دلی سے بولا، لیکن آپ کیس ایسا بنائیں کہ اکو کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے، اس کو لمبی سزا ہونا چاہیے۔ تھانے دار صاحب، خرچے وغیرہ کی آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، خدمت کے سلسلے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، گورنمنٹ مجھے اس کام کی تنخواہ دیتی ہے۔ اور جناب، گورنمنٹ کی تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بولا، آپ سے پہلے بھی اس تھانے میں جو تھانے دار آتے رہے ہیں، ہم نے ان کی بہت خدمت کی ہے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دیں گے۔ آپ اس کیس کو ذرا مضبوط بنائیں۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں مجھے چودھری صاحب کا بیان بھی لینا ہوگا اور موقع کے گواہوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہوگی۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ موقع کے گواہوں میں سے تو کچھ افراد یہاں بھی موجود ہیں، چودھری منصب نے کہا۔ چودھری صاحب یعنی کہ چودھری حکمداد کے بیان کے لیے آپ کو حویلی تک جانا پڑے گا، ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ ضرورت پڑی تو میں حویلی بھی جاؤں گا، میں نے کہا، پہلے یہاں والوں سے تو نپٹ لوں۔ ضرور جناب، میں آپ کو گواہوں کے نام بتاتا ہوں، وہ جلدی سے تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو اس نے یک بعد دیگرے 4 افراد کے نام گنوا دیے، آخر میں کہا، یہ سب موقع پر موجود تھے۔ میں نے باری باری ان کو اندر بلایا، ان کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ ان چاروں نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا تھا، اور وہ بیان سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ایک ایک لفظ رٹوایا گیا تھا۔ پھر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہی تھی کہ ان چاروں میں سے 3 افراد کا تعلق حویلی کے ملازمین سے تھا۔ چوتھا چودھری کا منشی چراغ دین تھا، گویا وہ سب چودھری کے نمک خوار تھے، اس لیے اسی کی زبان بول رہے تھے۔ ویسے بھی اس گاؤں کا کوئی شخص چودھریوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کے بیانات قلم بند کروانے کے بعد دستخط کروائے، پھر چودھری منصب سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں آج رات ملزم کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالوں گا، انشاءاللہ صبح تک وہ اپنی زبان کھول ہی دے گا۔ تو میں مطمئن ہو کر جاؤں؟ اس نے جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اس نے پوچھا، آپ صبح حویلی آ رہے ہیں نا؟ ہاں، چودھری حکمداد کا بیان بہت ضروری ہے، میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد چودھری منصب اینڈ کمپنی وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ملزم اکرم عرف اکو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا سہما ہوا تھا اور خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 2 خوفناک صورت حوالداروں کو اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ اگر اکو غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو وہ ذرا بھی لحاظ مروت نہ کرے۔ یہ بات سن کر اکو کے خوف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی اکو، بڑے چودھری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ خدا پاک کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھگھایا۔ میں نے کہا، مجھے چھوٹے چودھری منصب نے سب کچھ بتا دیا اور گواہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سب کچھ قبول کر لو، ورنہ میں سچ اگلوانے کے لیے چمڑی ادھیڑنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ بولا، چھوٹا چودھری جھوٹا ہے، اس کے گواہ بھی سب مکار اور دروغ گو ہیں، ان کے منہ میں اپنی نہیں چودھریوں کی زبانیں ہیں، بلکہ اس گاؤں کا ہر شخص چودھریوں کی زبان بولتا ہے۔ کیا تم اس گاؤں میں نہیں رہتے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، رہتا ہوں۔ پھر تم چودھریوں کی زبان کیوں نہیں بولتے؟ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی ایک شخص تو چودھری حکمداد کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اس وقت میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اکرم عرف اکو بے گناہ ثابت ہو اور اس کے توسط سے مجھے چودھری حکمداد کی گردن ناپنے کا موقع مل جائے۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اکو نے بتایا، میں بھی ایک عرصے تک چودھریوں کی زبان بولتا رہا ہوں۔ میری ماں، باپ، بہن، ہم سب چودھریوں کی زبان بولتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد اب گزر چکی ہے، اس لیے میں چودھریوں کے خلاف زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مروں گا، اور مرتے مرتے بھی 2-4 شیطانوں کو تو موت کے گھاٹ اتار ہی دوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا اور لہجے سے بے پناہ نفرت ٹپکتی تھی۔ میں نے کہا، شاید تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، تھانے دار کے سامنے قتل و غارت گری کی باتیں کر رہے ہو، اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم نے یقیناً چودھری حکمداد پر قاتلانہ حملہ کیا ہوگا۔ میں نے حملہ نہیں کیا، اس لیے بے گناہ اس جرم میں پھانسا گیا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کاش واقعی میں نے ایسا کیا ہوتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، ان چودھریوں سے میری کھلی جنگ ہے، اگر انہوں نے مجھے جان سے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی ان جابر و ظالم چودھریوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے کہ چودھری تمہیں جان سے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نیل وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ میں مکان کی فروخت کے حق میں نہیں تھا، انہوں نے مجھے جھوٹے الزام میں بند کروا دیا ہے۔ اس کی باتوں کی بے ربطگی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے غیر محسوس طور پر اسے کریدنا جاری رکھا اور پوچھا، اگر چودھری نے تمہیں جھوٹے الزام میں بند کروایا ہے تو اس سلسلے میں تم کیا کہو گے کہ 10 انچ پھل والے چھرے کے ساتھ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا گیا تھا؟ میں نے میز پر رکھے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس چھرے سے واقف ہوں اور نہ ہی حویلی میں داخل ہوا ہوں۔ وہ قطعیت سے بولا، میں نے اپنی پوری زندگی میں حویلی میں قدم بھی نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے تمہیں کہاں سے پکڑا تھا؟ میں ادھر باغ میں تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سے باغ میں؟ چودھریوں کے باغ میں۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں وہ اٹکتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے میں وہاں انبیاں یعنی کہ کیریاں توڑ رہا تھا۔ چودھری کے باغ میں چوری؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ چوری نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اکثر لوگ وہاں سے انبیاں توڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور کون تھا تمہارے ساتھ وہاں؟ کوئی نہیں جناب، وہ ہراساں لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کچھ بتاتے بتاتے اٹک گیا تھا۔ میں بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خیالات کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کچھ دیر پہلے اس نے نیلو کہتے کہتے بات بدل دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے لہجے میں پوچھا، یہ نیلو کون ہے؟ نیلو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم نیلو کون ہے۔ آپ کس نیلو کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، میں اس نیلو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ انبیوں والے باغ میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور وہ دزدیدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں نے بارود لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا، انداز اضطراری تھا۔ اوئے ماں کے قسم، تم نے سنا نہیں؟ ایک حوالدار نے اس کی گدی کا مزاج پوچھا۔ ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اکرم عرف اکو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، جھوٹ بول کر تم اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ کرو گے، لیکن لگتا ہے چودھریوں کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ سماجت آمیز لہجے میں بولا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ چودھریوں کے باغ میں تم نیلو نامی کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھے؟ جی یہ سچ ہے۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کسی نیلو کو نہیں جانتے؟ غلطی ہو گئی سرکار، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک حوالدار نے اس کی کمر میں دھموکا رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے غلطی کے جنے، ادھر باغ میں عشق مشوقیاں کرتا ہے؟ یہ نیلو تیری کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا، اکو، ابھی تو ہم شرافت کی زبان میں تم سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو پھر مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ابھی بھی موقع ہے، سب کچھ سچ بتا کر اپنی پوزیشن صاف کر لو۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، پوچھے جناب، اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے کہا، نیلو کا حدود اربا کیا ہے؟ نیلو کا پورا نام نیلوفر ہے۔ نیلو یا نیلوفر تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ اوئے سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ ہم دونوں وہاں لیلا مجنو کی کہانی دہرا رہے تھے؟ حوالدار نے اسے جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم سے کچھ چھپ نہیں سکتا بچو، ہم تو کھایا پیا سب باہر نکال دیتے ہیں۔ دوسرے حوالدار نے خوخار نظر سے اسے گھورا۔ ملک صاحب کی بات کا ٹھیک جواب دو ورنہ ہم الٹی انگلی سے بھی گھی نکالنا جانتے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے اکو کی پنڈلی پر ایک طوفانی ٹھڈا رسید کیا۔ تھانے دار صاحب دیکھیں، یہ بلا وجہ مجھے مار رہے ہیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ اوئے بلا وجہ کے تخم، یہ تھانہ ہے تیری بیبے کا گھر نہیں۔ حوالدار نے اسے گھرکا، ابھی تو ہم بلا وجہ تمہاری خیریت دریافت کر رہے ہیں، اگر تم سیدھی طرح نہ مانے تو ہم بلا وجہ بھی تمہاری تواضع ضرور کریں گے۔ میں نے کہا، اگر تم ان کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو ہیر پھیر سے باز آ جاؤ اور میرے سوالوں کے سیدھے جواب دو۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوچھے جناب، اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، نیلو سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور تم چھپ کر چودھریوں کے باغ میں ملاقاتیں کرتے ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ نیلو ہے کون؟ بڑے چودھری حکمداد کی بیٹی ہے جناب۔ اکو نے دھماکہ کیا، چودھری منصب اور منصور سے چھوٹی ہے وہ۔ اوہو، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو تم چودھریوں کے گھر میں نقب لگا رہے ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا، ہماری محبت سچی اور پاکیزہ ہے۔ کیا چودھری بھی اسے سچی اور پاکیزہ محبت سمجھتے ہیں؟ چودھری اور محبت؟ اکو نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، وہ ظالم بھیڑیے کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے تو دوسروں کی زمین و جائیداد ہتھیانے اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کے سوا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ انسان نہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، شیطان ہیں۔ میں نے کہا، تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے تمہیں باغ کے اندر سے پکڑا تھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑ کر لا رہے ہیں، اور یہ کہ تم اس خطرناک چھرے سے بڑے چودھری کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر میز پر پڑے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکتے ہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ ان کے گواہ بھی جھوٹے ہیں۔ چودھری رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی دولت ہے، وہ بہت طاقتور ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے صرف اس لیے پھنسانا چاہتے ہیں کہ میں نیلو سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہماری محبت کے دشمن ہیں، وہ مجھے کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات تمہیں نیلو نے بتائی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بالکل اسی نے بتائی ہے، وہ بے دھڑک بولا۔ نیلو نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔
میں نے میٹرک کر لیا ہے اور مزید تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا افسر بننا چاہتا ہوں۔ نیلو کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے وہ مجھے شہر بھیجنے پر مصر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب کھیل بگڑ چکا ہے۔ میں نیلو کو یہاں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں ڈٹ کر چودھریوں کا مقابلہ کروں گا، بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر میدان سے نہیں بھاگوں گا۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، اکو اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ چودھریوں کی دولت اور طاقت رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتی ہے۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ میرا تھانہ کبھی کسی چودھری کی جاگیر نہیں بن سکا اور میں نے بڑے بڑے ترم خان چودھریوں کی گلگیاں ٹیری کی ہیں۔ یاد رکھو، میرے تھانے میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ اگر تم قصوروار نہیں ہو تو چودھریوں کی طاقت تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور اگر واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے چھرے کی مدد سے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہو کر بڑے چودھری حکمداد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو سمجھ لو کہ اقدام قتل میں سیدھا تمہیں جیل پہنچا دوں گا، سمجھ گئے نا؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کی رونق بحال ہوتی جا رہی تھی۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اسے تقویت بخشی تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں تو آپ بے شک مجھے پھانسی پر بھی چڑھا دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن چودھریوں کے خود ساختہ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں آپ حقائق سے کس طرح پردہ اٹھائیں گے؟ میں نے کہا، جب نیلو تمہارے حق میں گواہی دے گی تو باقی تمام شہادتیں باطل ہو جائیں گی۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور منت امیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، خدا کے واسطے نیلو کو اس معاملے میں ملوث نہ کریں، اس کی رسوائی پر میں اپنی موت کو ترجیح دوں گا۔ ایک حوالدار نے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا، اکو کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اکو، میرے خیال میں نیلو کی ایک گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک لمحے کے پرتفکر توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میرے پاس سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب؟ سچائی کا اظہار۔ میں سچ بولتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔ کیا تم چودھریوں کے خلاف بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو؟ وہ بولا، سچا انسان بہت طاقتور ہوتا ہے جناب۔ پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے باپ دادا اور ان کے باپ دادا چودھریوں کے غلام رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کی بات پر گردن جھکانے والے، لیکن مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ جب تک ہماری گردنیں جھکی رہیں گی ہم چودھریوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ میری آنکھوں پر بندھی ہوئی غفلت امیز غلافی پٹی کھل چکی ہے جناب۔ شاید یہ نیلو کی محبت کا اعجاز ہے۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ چودھریوں نے نیلو والے معاملے کی خاطر تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے بعد وہ تمہارے گھر والوں کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے دشمنی میں پہلے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارا خاندانی مکان بڑے چودھری نے اونے پونے خرید لیا ہے۔ ہم اس مکان کو بیچنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہمارے انکار نے ہماری زمین میں کھڑی فصل کو حق سر کر دیا۔ ہمارے مویشی حرام موت مارے گئے، اور یہ سب ظلم چودھری حکمداد کے ماں پر کیے گئے۔ اب وہ میری جان کے در پہ ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کے آگے نہ تو جھکوں گا اور نہ ہی راہ فرار اختیار کروں گا، بلکہ میں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر قانون کا تعاون مجھے حاصل ہو جائے تو میری ہمت اور حوصلہ دوچند ہو سکتا ہے۔ قانون نے ہمیشہ بے گناہوں کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ اکو نے نرم لہجے میں کہا، آپ سے پہلے اس تھانے میں جو بھی تھانے دار آیا وہ چودھریوں کے گن ہی گاتا رہا۔ کسی نے چودھریوں کی زیادتیوں پر دھیان دیا اور نہ ہی اس کے ظلم کسی کو نظر آئے۔ دیکھو برخودار، میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، قانون کی کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے کسی مدعی یا فریادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس گاؤں کے لوگ خدا سے زیادہ چودھری حاکم سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ظلم و زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، قانون اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چودھریوں کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کرتا ہوں۔ دوسرے افراد تو رہے ایک طرف، میں صرف اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتا ہوں اور قانون سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں، اور اگر اب بھی اس سلسلے میں قانون مجھے بے بس نظر آیا تو میں پھر قانون کو ہاتھ میں لینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، تم مجھے پوری داستان سناؤ، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا کہ آپ چودھریوں کے خلاف کچھ کر سکیں گے۔ میں قصوروار کے خلاف سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم خود کو بے قصور اور چودھریوں کو قصوروار ثابت کر دو۔ آپ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے، گاؤں کا کوئی فرد اس کی تصدیق کے لیے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ دل شکستہ لہجے میں بولا، کوئی چودھریوں کی دشمنی مول لینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم دوسروں کی چھوڑو، اپنی بات کرو۔ میں نے اسے نگاہ میں تولتے ہوئے کہا، بعد میں اپنے بیان سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ ممکن ہے تمہیں عدالت میں جا کر بھی چودھریوں کے خلاف بولنا پڑے۔ میں گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن زبان سے نہیں پھروں گا۔
वो दो टोक लहजे में बोला, आप आजमा कर देख ले। ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाना शुरू करो। और वो शुरू हो गया। अकरम उर्फ अक्कू ने जो हकायक मेरे सामने बयान किए, मैं उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप जुल्म व बर्बरियत की इस हौलनाक दास्तान के पस मंज़र से वाकिफ़ हो सकें। पेश मंज़र को समझने के लिए पस मंज़र से आगाही बहुत ज़रूरी होती है। अकरम उर्फ अक्कू कई पुश्तों से इस गांव के वसनीक थे। कुछ ख़ानदानी ज़मीन थी जो नस्ल दर नस्ल सफ़र करती हुई अक्कू के बाप फजलदीन उर्फ फजलू तक पहुँची थी। रिहाइश के लिए अच्छा खासा ज़ाती मकान भी था, जिसकी पुश्त चौधरियों की हवेली से लगती थी। अक्कू गांव के दीगर लड़कों की बनिस्बत खासा मुख्तलिफ था। उसने पढ़ने लिखने पर खासी तवज्जो दी थी और खुशकिस्मती से मैट्रिक भी कर लिया था और अब शहर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता था। उसकी इस ख्वाहिश में चौधरी हुक्मदाद की बेटी नीलो की मर्जी और इसरार भी शामिल था। नीलो और अक्कू में एक ख़ास लगाव बचपन ही से था, ताहम बादशाह बचपन की ये छेड़छाड़ मोहब्बत में बदल गई थी। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तो खुद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इस उम्र की अटखेलियाँ आगे जाकर उनके बीच एक मजबूत बंधन उस्तवार कर देंगी। वो अक्सर बाग में एक साथ खेलते थे और नादास्तगी में बड़ी गहरी बातें भी कह जाते थे। अमूमन उनमें इसी किस्म की छेड़छाड़ और बातचीत होती थी। इसी किस्म की छेड़छाड़ और मासूम अटखेलियों के दरमियान परवान चढ़ते हुए उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। जब उन्हें अपने दरमियान मोहब्बत का एहसास हुआ तो उन्होंने मुलाकात में एहतियात बरतना शुरू कर दी। अब वो बहुत देखभाल कर बातचीत करने लगे थे। एक रोज़ अक्कू नीलो से मुलाकात के बाद घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसका माथा ठनका। उस वक़्त अक्कू का बाप फजलू घर में मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी माँ नूर बीबी और छोटी बहन ताजी घर में मौजूद थे। उनके अलावा छोटा चौधरी, पटवारी रबनवाज और मुंशी चिराग दीन घर का तनकीदी जायजा ले रहे थे। उसे उन लोगों की मौजूदगी से हैरत हुई और उसने चौधरी मनसब को मुखातिब करते हुए पूछा, चौधरी जी, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हम ज़रा देख रहे थे कि घर कितना बड़ा है। उसके जवाब ने अक्कू को हैरतज़दा कर दिया। उसने कहा, ये घर तो आपने पहले भी देख रखा है। मैं आपकी आमद का मतलब नहीं समझा। इस वक्त अब्बा भी घर में नहीं है। फजलू नहीं है तो क्या हुआ? मुंशी चिराग दीन ने कहा, हम घर देखने आए हैं, देखकर चले जाएंगे। घर तो छोटा सा ही है, चौधरी मनसब ने मानिख्यास लहजे में कहा, लेकिन इसकी पुश्त हमारी हवेली की दीवार से मिलती है, इसलिए छोटा होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत अहम है। घर की पुश्त आपकी दीवार से मिलने से क्या होता है चौधरी साहब? पटवारी रबनवाज ने समझाने वाले अंदाज में कहा, ओ पुत्र जी, बात दरअसल ये है कि बड़े चौधरी साहब ये घर लेना चाहते हैं। ये घर लेना चाहते हैं? अक्कू की हैरत में 2 गुना इजाफा हो गया। उसने उलझे हुए लहजे में इस्तफसार किया, चौधरी साहब हमारा घर क्यों लेना चाहते हैं? बात मेरी समझ में नहीं आई पटवारी साहब। ओए झलिया, बड़े चौधरी साहब ये मकान खरीदना चाहते हैं। पटवारी ने वजाहत अमेज़ लहजे में कहा, वो तुम्हारे बाप को एक माकूल रकम देंगे इस मकान के बदले। अक्कू ने सटपटाए हुए लहजे में कहा, लेकिन हम तो इस मकान को बेचने का कोई इरादा नहीं रखते चौधरी साहब। वह चौधरी मनसब से मुखातिब था। चौधरी मनसब ने कहा, बात तुम्हारे इरादे की नहीं बल्कि बड़े चौधरी साहब की मर्जी की है। वही होगा जो उन्होंने सोच रखा है। लेकिन अगर घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम अपने लिए कोई और घर देख लेना। बड़े चौधरी साहब इस घर का क्या करेंगे? अक्कू ने पूछा। पटवारी ने जवाब दिया, वो अपनी हवेली बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हारा घर खरीद कर वो अपनी हवेली में शामिल कर लेंगे। ऐसी अंधेर नहीं मची हुई, अक्कू ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। पटवारी रबनवाज, चौधरी मनसब ने पटवारी को मुखातिब करते हुए कहा, इस नादान से मगजमारी ना करो। मकान हमने देख लिया है, आप फजलू से ही बात होगी। कोई बात नहीं होगी चौधरी साहब, अक्कू ने सरकशी से कहा, हम हरगिज़ ये मकान फरोख्त नहीं करेंगे। अब्बा जानता है कि हम इस मकान पर पक्की छत डालकर इसे 2 मंजिला बनाएंगे। बस ज़रा मैं शहर जाकर बड़ा अफसर बन जाऊं। चौधरी मनसब ने अक्कू का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुस्तकबिल के डीसी साहब, तो फिर तुम ऐसा करो कि हमारी हवेली खरीद लो, उसे भी अपने पक्के मकान में शामिल कर लेना। हम कोई किराए की झुग्गी लेकर गुजारा कर लेंगे। चौधरी साहब, आप मेरी बात को मजाक ना समझें, अक्कू ने संजीदा लहजे में कहा। हमारे बाप दादा इस मकान में रहते आए हैं और हमारी आइंदा नस्लें भी यही रहेंगी। कोई भारी से भारी कीमत देकर भी इसे नहीं खरीद सकता। चौधरी मनसब ने तंजिया लहजे में कहा, अक्कू, तो डीसी बनने शहर चला जाएगा? आने वाली कौन सी नस्लों का जिक्र कर रहे हो? मैं शहर जाऊंगा तो लौट कर वापस भी आऊंगा। अक्कू चौधरी के तंज को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मेरी आने वाली नस्ल इसी मकान में परवान चढ़ेगी। 4 जमातें पढ़कर इसका मगज उलट गया है। मुंशी चिराग दीन ने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसलिए उड़ी उड़ी बातें कर रहा है। चौधरी ने जहरीले लहजे में कहा, ठीक कर देंगे इसका दिमाग भी मुंशी जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बात खत्म करते ही चौधरी मनसब ने एक मूंछ को बल दिया, फिर पटवारी रबनवाज की तरफ देखते हुए बोला, आओ पटवारी जी, अब वापस चलते हैं। मुंशी ने जाते जाते अक्कू को घूरा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, पागलदा पुत्र। फिर वो तीनों घर से निकल गए। उनके जाने के बाद अक्कू अपनी माँ से संगीन सूरत हाल पर बातचीत करने लगा, लेकिन वो जिस कदर सोच रहे थे उतना ही उलझते चले जा रहे थे।
رات کو فضلو گھر آیا تو اکو نے پورا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ فضلو ساری بات سننے کے بعد بھڑک اٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ابا میں نے ساری تفصیل تو تمہیں بتا دی ہے۔ فضلو پر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس گھر کو خریدنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں ابا۔ اکو نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا اور میں نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ گھر فروخت نہیں کریں گے۔ ہم اس گھر کو پکا بنائیں گے اور اس پر دوسری منزل بھی ڈالیں گے۔ نور بی بی نے کہا۔ اکو نے چھوٹے چودھری کو ساری بات سمجھا دی ہے؟ او بھلیے لوکے، فضلو نے اداس لہجے میں کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ اکو پتر کے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ پھر خیالوں میں کھو گیا۔ اکو نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو جائے ابا، لیکن ہم یہ گھر چودھریوں کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے۔ او شدائیا یعنی کہ سودائی، فضلو نے اکو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ گاؤں میں صرف ایک ہی پکی حویلی ہوتی ہے؟ دوسرا پکا مکان بنانے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جو چودھریوں کی ٹکر کا ہو۔ تم نے جو پکا 2 منزلہ مکان بنانے کی رٹ لگا رکھی ہے نا، اسی وجہ سے چودھری حکمداد ہمارے مکان کے پیچھے پڑ گیا۔ اب اسے حاصل کر کے ہی رہے گا پتر۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اس کی برابری کریں؟ اکو نے کہا۔ ابا شہر میں تو سارے مکان ہی پکے ہوتے ہیں، کیا وہاں کا ہر شخص چودھری ہوتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے پتر۔ ابا یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی حق حلال کی کمائی سے گاؤں میں پکا مکان نہیں بنا سکتا؟ اکو نے چنچلاہٹ امیز لہجے میں پوچھا۔ فضلو نے کہا۔ گاؤں میں شہر کا قانون نہیں چلتا پتر، یہاں چودھریوں کی ڈالی ہوئی ریت ہی سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ میں ایسی کسی ریت کو نہیں مانتا۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، اکو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میرے جیتے جی چودھری یہ مکان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں واری صدقے جاؤں سونے لال پر سے۔ نور بی بی نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ پتر، ہم چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں یہ مکان چودھری حکمداد کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہیں؟ اکو نے باری باری نور بی بی اور فضلو کو دیکھا۔ مجبوری ہے پتر، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، فضلو نے کہا۔ نور بی بی بولی۔ ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں میرے چند، مگر یہ تو زبردستی ہوگی۔ اکو کے لہجے میں بے بسی اور مایوسی آیا تھی۔ یہ بھی تو سوچے کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ فضلو اور نور بی بی کے پاس اکو کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے کے ساتھ بحث کرنے سے اعتراض کیا۔ اکو اندر ہی اندر کڑتا رہا، تاہم رات کے آخری پہر اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز بڑے چودھری حکمداد نے اکو اور اس کے باپ فضلو کو اپنی حویلی میں بلا لیا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو چودھری حکمداد بڑے کروفر کے ساتھ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھا، اور اس کے دائیں بائیں دونوں بیٹے چودھری منصب اور چودھری منصور جوانی کے نشے، طاقت کے زور اور حاکمیت کے ذوق میں مبتلا براجمان تھے۔ ان کے علاوہ گاؤں کے بہت سے معتبر لیکن چودھری حکمداد کے نمک خوار وہاں موجود تھے۔ فضلو نے حسب دستور چودھری حکمداد کے قدم چھوئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اکو چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ تو چودھری حکمداد کے قدم چھوئے اور نہ ہی اسے سلام کیا تھا۔ چودھری حکمداد نے قہرناک نظر سے اکو کو گھورا، پھر فضلو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ بھئی فضلو، تیرے ساتھ یہ کون چھوکرا ہے؟ یہ میرا پتر ہے چودھری صاحب، فضلو نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تو اکرم ہے سرکار، فضلو نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ لیکن اکو مشہور ہے۔ بھائی واہ، چودھری حکمداد نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بڑا باقا سجیلا جوان ہے تیرا پتر، کیا سرمے کی دھار ہے، کیسے فیشنی بال ہیں، بس ایک دوپٹے کی کسر باقی ہے، اگر وہ بھی اوڑھ لے تو بالکل زنانی لگے۔ حاضرین مجلس نے اس مذاق سے محظوظ ہونا اپنا فرض جانا اور کھل کھلا کر ہنس دیے، لیکن اکو خاموش کھڑا رہا۔ البتہ فضلو نے ندامت سے نظریں جھکا لیں۔ چودھری حکمداد نے سلگتے ہوئے لہجے میں فضلو کو مخاطب کیا۔ فضلو، تیرا یہ چھیل چھبیلا پتر کچھ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، اس کی زبان کو تالا ڈال ورنہ۔ چودھری حکمداد نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضلو منت امیز لہجے میں بولا۔ بچہ ہے سرکار، کوئی غلط بات کر دی ہو تو معاف کر دیں جی۔ اوئے معاف تو ہم کر ہی دیتے ہیں فضلو، چودھری نے بے نیازی سے کہا، لیکن پہلی بار آدمی کو سمجھا دینا اچھا ہوتا۔ اس کو اچھی طرح بتا دے کہ گاؤں میں دوسری پکی حویلی کھڑی کرنے کی بات نہ کرے، ورنہ اپنے نفع و نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فضلو نے دست بستہ کہا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا سرکار، اب یہ ایسی پاگل پن کی بات نہیں کرے گا۔ اکو نے دزدیدہ نظر سے فضلو کو دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ چودھری حکمداد نے اپنا بیان جاری رکھا۔ اس نے کل شام چھوٹے چودھری اور پٹواری ربنواس سے بدتمیزی بھی کی تھی۔ چودھری نے حقے کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ گالیاں اور دھمکیاں بھی دی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ اکو نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اوئے تو کیا ہم سب جھوٹے ہیں؟ منشی چراغ دین نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا تو نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کسی چودھری کے باپ کی مجال نہیں جو تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ پٹواری رب نواز بولا۔ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کسی نے زور زبردستی کی تو شہر جا کر اس کے خلاف مقدمہ کر دے گا؟ اور تم نے چودھریوں کے بارے میں کیا بکواس کی تھی؟ چودھری منصب نے اکو کو غضبناک نظروں سے گھورا۔ کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک ایک چودھری کو چن چن کر قتل کرو گے؟ بولو، کہا تھا یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اکو نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تم سب لوگ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ اوئے کمی کی اولاد،
चौधरी मजहब ने गरज कर कहा, तू हमें झूठा समझता है? अगर आप झूठे नहीं हैं तो कुरान पर हाथ रख कर कह दें, अक्कू ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा। यह बात सुनकर बड़ा चौधरी गजबनाक हो गया। ओए गंदी नाली के गलीज कीड़े, अब हम तेरे जैसे रजीलों के सामने कुरान उठाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए? फौरन कान पकड़ और माफ़ी मांग। अक्कू ने कान पकड़ने की बजाय मजबूत लहजे में कहा, बड़े चौधरी साहब, इस वक्त मेरी माँ और छोटी बहन भी वहाँ मौजूद थी। आप बेशक उनसे दरियाफ्त कर लें, फिर आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। चौधरी हुक्मदाद ने कड़क कर कहा, चोर का गवाह डड्डू। ओए हरामी, तेरी माँ और बहन छोटे चौधरी मनसब और पटवारी रबनवाज से ज्यादा मोतबर हैं क्या? अब्बा जी, चौधरी मनसब ने हुक्मदाद को मुखातिब करते हुए कहा, इस बदजात ने हमें कत्ल करने की धमकी भी दी थी। हाजरीन में उस वक्त एक पुलिस वाला भी मौजूद था। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया, फिर अक्कू के कॉलर पर हाथ डालते हुए बोला, कत्ल की धमकी और वो भी 2 मोअज़्ज़ज़ गवाहों के सामने? मैं अभी तुम्हें थाने में बंद करता हूँ। बच्चों, ऐसा केस बनाऊंगा कि जमानत भी नहीं हो सकेगी। बड़े चौधरी ने हाथ उठाकर कहा, ठहर जाएं हवलदार साहब, हमारे सामने थाने और हवालात की बात मत करें। हम अपने मामलात खुद ही निपटाने के आदी हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इस छोकरे का दिमाग भी दुरुस्त कर देंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाने से ख़राब हो गया है। अभी तो हमने फजलू को कोई और ही बात करने के लिए बुलाया था। हवलदार झाग की तरह बैठ गया। वो चौधरी के मुस्तकिल नमकखारों में शामिल था, इसीलिए एफिशिएंसी दिखाने की खातिर अक्कू की जानिब बढ़ा था, मगर चौधरी ने उसे ठंडा कर दिया। फजलदीन उर्फ फजलू बखूबी जानता था कि बड़ा चौधरी उससे कौन सी बात करने वाला था। वो हाथ बांधे और सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। चौधरी ने इत्मीनान से हुक्के का गहरा कश लिया, फिर फजलू को मुखातिब करते हुए बोला, फजलू, बात कोई बड़ी नहीं है। अल्लाह के फजल से अब हवेली के बाशिंदों की तादाद खासी बढ़ गई है। मनसब और मंसूर की औलादें भी माशाल्लाह बड़ी होने लगी हैं। उन दोनों का ख्याल है कि हवेली को कुशादा होना चाहिए और उनकी बात बिल्कुल जायज़ भी है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हवेली की तौसी के लिए तुम्हारे घर को हवेली में शामिल कर लिया जाए। मेरे ख्याल में इस काम के लिए वही जगह सबसे ज्यादा मुनासिब रहेगी जहाँ तुमने डेरा डाल रखा है। डेरा डाल रखा है? अक्कू ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। क्या हम हाना बदोश है चौधरी साहब? वो इस वक्त फजलू की जानिब देखे बगैर चौधरी से मुखातिब था। चौधरी साहब, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये हमारे बाप दादा का मकान है। यह ज़मीन और मकान तो हमें बरतानवी हुकूमत ने गद्दारी के सिले में दिए थे और ना ही हमने खैरात में हासिल किए थे। ये हमारे बाप दादा की मीरास है, जैसे हवेली आपके बाप दादा की मीरास है। चौधरी हुक्मदार तिल मिलाकर रह गया। उस वक्त मस्जिद के पेश इमाम ने अक्कू से कहा, पुत्र, अल्लाह ताला ने बुजुर्गों के साथ गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करने वालों के लिए नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया है। बगावत और सरकशी के लिए इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ने हमसाये के हकूक़ के बारे में भी तो कुछ फरमाया मौलवी साहब। अक्कू ने कता कलामी करते हुए बेखौफी से पूछा, हाकिम को रियाया के साथ इंसाफ करने से मुताल्लिक क्या ताकीद की है? हकूक़ुल इबाद के सिलसिले में इरशाद रब्बानी क्या है? ज़रा ये भी तो बता दें। बंद कर अपनी बकवास कुत्ते के बच्चे, चौधरी हुक्मदार ने गुस्से से कांपते हुए कहा, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। फजलों ने कदमों में गिरकर चौधरी हुक्मदार के पांव पकड़ लिए। आपको खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता चौधरी साहब, ये पागल है, बेवकूफ़ है, जाहिल है। इस नादान की खता माफ़ कर दें। इसकी जगह मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप ये अगर बोला तो फिर कभी नहीं बोल सकेगा। चौधरी हुक्मदार ने कहरनाक नज़र से अक्कू को देखा। हम किसी के साथ जुल्म नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, हम किसी को नाहक परेशान नहीं करते। हम तुम्हारा घर खरीदेंगे तो उसकी माकूल कीमत भी देंगे। और अगर कता कलामी करते हुए अक्कू कता कलामी करते हुए बोला, आपके मसले का एक ही हल है मेरे पास चौधरी साहब। चौधरी हुक्मदार ने कीनातूज नज़र से अक्कू को घूरा और अक्कू कता कलामी करते हुए बोला, आपके मसले का एक हल है मेरे पास चौधरी साहब। चौधरी हुक्मदार ने कीनातूज नज़र से अक्कू को देखा और धाड़कर बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? आप अपनी हवेली के ऊपर एक मंजिल और तामीर कर लें। अक्कू ने बड़ी रसान से कहा, इस तरह जगह की तंगी का मसला हल हो जाएगा? या फिर आपके पास ज़मीनों की क्या कमी है? आप किसी दूसरी जगह एक और हवेली क्यों नहीं बनवा लेते चौधरी साहब? चौधरी हुक्मदार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो चिंगाड़ता हुआ बोला, कमजात, तू मेरी जिंदगी में मेरे सामने मुझसे कह रहा है कि मैं घर का बंटवारा कर दूं, मनसब और मंसूर को अलग कर दूं या खुद उनसे अलग हो जाऊं, घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं? तुम मेरे खानदानी मामलात में दखल देने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें चौधरी अक्कू को एक नाकाबिले इशात गाली से नवाजा, फिर चीख कर बोला, हवलदार। हवलदार अपनी जगह से उठा। इसके साथ ही दीगर 3 अफराद शिकारी कुत्तों के मानिंद अक्कू पर झपट पड़े। फिर वो गालियां देते हुए लातों और मुक्कों से उसकी ठुकाई करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो थाने की हवालात के नंगे फर्श पर पड़ा था। उसे 2 रोज तक थाने में रखा गया और उसकी खूब खातर तवाज़ो की गई। 2 रोज के बाद जब वो घर पहुंचा तो घर की सूरत बदली हुई थी। ये उसका अपना घर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कच्चा मकान था जहाँ उसका बाप फजलू, माँ नूर बीबी और बहन ताजी गमो याज की तस्वीर बने उसके मुंतजर थे। माँ की जुबानी उसे पता चला कि चौधरी हुक्मदार ने 1000 रुपये के एवज उनका मकान खरीद लिया था और अजराए हमदर्दी ये कच्चा मकान उन्हें दिलवा दिया था। ये सब जानकर अक्कू की आंखों में आंसू आ गए। वो जज्बाती लहजे में बोला, मैं इन चौधरियों से अच्छी तरह निपट लूंगा माँ, मैं इन चौधरियों से अच्छी तरह निपट लूंगा। पहले मैंने नहीं कहा था, अब कसम खाकर कहता हूँ, मैं इन जालिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दूंगा। कर दे
फजलू ने चिल्लाते हुए कहा, इनसे पहले हमें कत्ल कर दे ताकि हम तेरे किए की सजा न भुगतें। फजलू के लहजे में दुनिया जहान का करब हलकोरे ले रहा था। अक्कू खामोशी से उठा और कच्चे मकान से बाहर जाने लगा। माँ ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, अक्कू तुम कहाँ जा रहे हो? अक्कू ने बहाना किया, मैं जरा अपनी जमीनों पर जा रहा हूँ, खड़ी फसल को देख कर आता हूँ। कौन सी फसल अक्कू? नूर बीबी की आवाज़ भर आ गई। फसल तो हम काट रहे हैं तुम्हारे करतूतों की। फजलू ने दुखी लहजे में कहा, तुमने बड़े चौधरी के सामने जुबान न चलाई होती तो आज हम इस हाल को ना पहुंचते और हमारी फसल भी महफूज रहती और जानवर भी महफूज रहते। अक्कू ने नूर बीबी को शानों से पकड़कर झंझोड़ा। माँ, हमारी फसल को क्या हुआ है? मेरे कानों में क्यों चीख रहा है? नूर बीबी ने गुलगीर लहजे में कहा, उधर मुंह करके चीखो जिधर चौधरियों की हवेली है। और कोई फायदा नहीं, चौधरियों की हवेली की दीवारें अंधी, गूंगी और बहरी हैं। उन पर तेरे चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं होगा। अक्कू ने पलक झपकते में कच्चे मकान के सहन में रखी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। नूर बीबी ने उसकी राह में हायल होने की कोशिश की तो उसने नूर बीबी को एक जानिब धकेल दिया। धक्का खाकर वो जमीन पर गिरी। अक्कू लपक कर दरवाजे से बाहर निकल गया। 2 रोज तक पुलिस वालों की मेजबानी का मजा चख चुका था। इससे पहले हवेली में भी उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई गई थी। वो गिरता पड़ता अपनी जमीन पर पहुंचा। 5 एकड़ एराजी पर जहां वो लहलहाते खेत छोड़कर गया था, अब वहां राख और स्याह जली हुई घास के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे एक चक्कर सा आया और वो नीचे बैठ गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब भी उसके चारों तरफ आग फैली हुई हो और वो फसल को बज़म कर देने वाले शोलों के दरमियान झुलस रहा हो। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये चौधरियों के इंतकाम का नमूना था। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा सुलगता रहा और अपनी रही सही तवानाई को मुजतमे करता रहा। उसने फिजा में तगय्युर महसूस किया तो उठकर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर एक जानिब देखा। आसमान पर गिद्ध, चील और कौवे मंडला रहे थे। दूर जमीन पर 2 ढांचों के गिर्द मुर्दार और जानवरों का मेला लगा हुआ था। वो शिकस्ता कदमों से चलते हुए उन ढांचों के करीब पहुंच गया। उसे अपने बैलों की जोड़ी को शिनाख्त करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उनके खुरों पर बंधे हुए घुंघरू अक्कू ने पहली ही नजर में पहचान लिए थे। बेबसी के शदीद एहसास ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसे यकीन हो गया कि ताकतवर हाथ उससे जो कुछ छीन चुके हैं वो एक कुल्हाड़ी के बलबूते पर वो सब कुछ वापस नहीं ले सकता। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और गर्दन झुकाकर इस स्याह जमीन के मुंडेर पर चलने लगा, जिसके चारों तरफ हवा में लहलहाते हुए गंदुम के सरसब्ज पौधे को अपना मजाक उड़ाते हुए महसूस हो रहे थे। वक्त का मरहम हर किस्म के जख्म को भर देता है। चंद रोज बाद अक्कू की हालत भी कदरे संभल गई। उसे याद आया कि वो कई रोज से नीलो से मिलने नहीं गया। नीलो के ख्याल ने उसके दिल में खलबली मचा दी। उसके भाइयों और बाप ने उनके साथ जो सलूक किया था, उसके बाद अक्कू को नीलो की तरफ पलटकर भी नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था। यही मजबूरी गर्मियों की एक दोपहर में उसे बाग में ले गई। खुशकिस्मती से नीलो से उसकी मुलाकात भी हो गई। खिलाफ मामूल वो बड़ी मलूल थी। आज वो किसी दरख्त की शाख पर सवार नहीं थी, बल्कि एक तने से टेक लगाए खड़ी थी। तुम इतने दिनों के बाद आए हो अक्कू? वो शिकायती लहजे में बोली। मैं रोज यहाँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। क्या तुम्हारे घर वालों को हमारी मुलाकातों का इल्म नहीं हुआ? अक्कू ने सपाट लहजे में दरियाफ्त किया। अगर इल्म हो जाता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती? वो रोहानसी हो गई। मुझे मालूम है तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर है? अक्कू बोला, कसूर तो मेरा है। मैंने तुम्हारे बाप के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है अक्कू। अफसोस करने से क्या हासिल? अक्कू बेदिली से कहा, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है अक्कू। नीलो ने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा। अब क्या होने वाला है नीलो? वो सिसकने लगी। बहुत बुरा होने वाला है अक्कू। तुम उन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसका मुझे भी एहसास है। अक्कू ने कहा, मुकाबला नहीं कर सकता इसीलिए तो ठंडा होकर बैठ गया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तुम खामोश बैठने वालों में से नहीं हो। मुझे मालूम है तुम अंदर ही अंदर कोई मंसूबा बना रहे होगे, इंतकाम का मंसूबा, लेकिन तुम नहीं जानते वो बहुत ताकतवर हैं। तुम उनसे टक्कर लेकर अपना ही नुकसान करोगे। फिर ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है नीलो, अक्कू ने दानिस्ता झूठ बोला। नीलो ने गुलगीर लहजे में कहा, उन्होंने तुम्हारा घर हासिल कर लिया, तुम्हारी फसल को आग लगा दी, मवेशी मरवा दी। तुमने उनका क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम और तुम्हारे घर वाले जब फाके करोगे तो उन्हीं के सामने झुकोगे। वो तुम्हें अपने कदमों में गिराना चाहते हैं। वो पटवारी से मिलकर तुम्हारी जमीन हथियाने का मंसूबा बना रहे हैं। अक्कू को अचानक जोश आ गया। ये नहीं हो सकता नीलो, उसने पुरज़म लहजे में कहा। अब एक यही जमीन ही तो हमारे पास बची है। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो दरख्त के तने पर मुक्के बरसाते हुए बोला, मैं थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। क्या उसी थाने में जाओगे जहां उन्होंने तुम्हें नकरदा जुर्म में बंद करवाया था? हाँ, मैं पहले वहीं जाऊंगा। अक्कू दीवाना हो रहा था। अगर थानेदार ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ना की तो मैं शहर जाऊंगा। वहाँ बड़े बड़े अफसर हैं, अदालत है, अखबार वाले हैं। मैं उन सब की ऐसी तैसी कर दूंगा। तुम जो जी में आए करो, लेकिन ये समझ लेना कि आज से तुम्हारी नीलो मर गई। अक्कू के दिल पर चोट लगी। ये क्या कह रही हो नीलो? वो आंसू गिराते हुए बोली, जब थाना कचहरी होगा तो सिर्फ दुश्मनी होगी, फिर रिश्ता कभी नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अक्कू, बल्कि तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने साथ कहीं ले चलो।
دور، بہت دور، جہاں یہ چودھری اور ان کی ہوا بھی نہ پہنچ سکے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رہ تو میں بھی نہیں سکتا تمہارے بغیر، لیکن جو تم کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکو نے کہا، میں اپنے بوڑھے والدین اور جوان بہن کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہمارے فرار کے بعد تمہارے باپ اور بھائی ان کی کیا حالت کریں گے؟ میں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتی۔ تم ہی کوئی سبیل نکالو۔ اکو نے کہا، سوچیں گے کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ یہ اچھی بات ہے، ابھی تک انہیں ہمارے تعلقات کا پتہ نہیں چلا۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ میں تمہارے بغیر کس طرح زندہ رہوں گی اکو، جیسے میں تمہارے بغیر۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے، پھر ایک غیر معینہ مدت کے لیے جدا ہو گئے۔ نیلو اکو کے ساتھ کہیں بھی چلنے کو تیار تھی، لیکن اکو کوئی مصلحت کی راہ نکالنا چاہتا تھا جس کے امکانات بہت کم تھے۔ تاہم اس نے نیلو کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا۔ اس مسئلے کا تو کوئی مثبت حل برآمد نہ ہو سکا، لیکن چودھری حکمداد نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ اس نے پٹواری رب نواز کے توسط سے فضلو کی زمین اپنے نام کروا لی تھی اور 500 روپیہ اسے خیرات سمجھ کر دے دیے تھے۔ فضلو کے پاس یہ رقم وصول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سونا اگلنے والی 5 ایکڑ زمین کی قیمت 500 روپے وصول کر کے اس کا دل خون ہو گیا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کھلے ظلم کے خلاف وہ احتجاج کرتا بھی تو کہاں جاتا۔ وہ رو دھو کر خاموش ہو بیٹھا۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ صدمہ اکو کو پہنچا تھا۔ اس وقت اس کے وجود میں غصے اور انتقام کا طوفان پل رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور آندھی طوفان کی طرح چودھریوں پر چڑھ دوڑے، خود مر جائے یا ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن نیلو کی ایک قسم اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ آخری ملاقات میں نیلو نے اکو کو قسم دی تھی اور اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے باز رہے گا۔ اکو کو نیلو سے کیا ہوا وعدہ ہر صورت نبھانا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، پھر ماہ پر ماہ گزرنے لگے۔ چودھری کی دی ہوئی رقم کتنے دن چل سکتی تھی؟ بالآخر فضلو کو مجبوراً چودھری کے کھیتوں میں مزدوری کرنا پڑی۔ اکو بھی اپنے باپ کے ساتھ گدھے کی طرح پورا دن کام کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد چودھری منصب نے شرط عائد کر دی کہ فضلو کی بیوی اور بیٹی کو بھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آنا پڑے گا، ورنہ ان کو بھی مزدوری سے خارج کر دے گا۔ بعد نخواستہ اکو کا پورا گھر چودھری حکمداد کے کھیتوں میں صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کرنے لگا۔ اس دوران میں 1-2 بار اکو نے نیلو سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن بہت چھپ چھپا کر۔ لگتا تھا اکو نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب اس کے لیے یہی بہت کچھ تھا کہ کبھی نیلو اسے مل لیتی تھی۔ نیلو کو حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں موجود تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ دھندلاتی جا رہی تھی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نیلو کبھی اسے مل نہیں سکے گی۔ وہ اپنی دانست میں بہت خاموشی اور احتیاط سے ملتے تھے، لیکن چودھری منصور کو ان کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے چھپ کر ان کی نگرانی کی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے نیلو کو ایک کمی کمین سے ملتے دیکھ لیا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ چودھری منصور نے بڑے بھائی چودھری منصب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر یہ واقعہ بڑے چودھری کے پاس پہنچا۔ نیلو سے استفسار کیا گیا تو اس نے اس خوف سے، اس تعلق سے صاف انکار کر دیا کہ کہیں اس کے بھائی اکو کے جانی دشمن نہ بن جائیں۔ دونوں چھوٹے چودھریوں نے بہن سے تو زیادہ باز پرس نہیں کی، تاہم اکو کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ کسی بھی طور یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن کا نام کسی کمزاد اور نیچ کھیت مزدور کے ساتھ منسوب ہو۔ بھائیوں کے منصوبے کی بھنک نیلو کے کانوں میں پہنچی تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ جلد از جلد اکو کو چودھریوں کے عزائم سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ پھر 3 روز کے بعد اسے ایک مناسب موقع میسر آ گیا۔ اس روز چودھری منصب اور منصور ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بڑا چودھری حویلی کے اندر ہی تھا۔ دوپہر کے بعد نیلو کھیتوں میں پہنچ گئی۔ پھر اشارے سے اس نے اکو کو اپنی طرف بلا لیا۔ وہ دونوں آموں کے باغ میں آ گئے۔ نیلو کی حالت دیکھ کر اکو بھی پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نیلو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم کہیں چلے جاؤ اکو، وہ پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، اس گاؤں سے بہت دور۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ کون؟ منصب اور منصور۔ اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ انہیں ہمارے تعلقات کا پتہ چل گیا اکو، نیلو نے ڈبڈبائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ انہیں پتہ کیسے چلا؟ اکو ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بس میں یہی تمہیں بتانے کے لیے آئی تھی۔ نیلو واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہوں گی۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو ایک اشارہ کر دینا، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں اکو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ درختوں میں گم ہو گئی۔ اکو شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر والوں کو سپرد عذاب کر جاتا۔ وہ کسی بھی صورت میں فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تاہم نیلو کی بات نے لاشعوری طور پر اسے خوفزدہ ضرور کر دیا تھا، خاص طور پر تاجی کے حوالے سے۔ وہ زیادہ پریشان تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک اسے اپنے سامنے چودھری منصب کھڑا دکھائی دیا۔
جانے وہ کب ایک درخت کی اور سے نکل کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ در حقیقت دوسرے گاؤں جانے والی بات دونوں بھائیوں نے جھوٹ موٹ پھیلائی تھی۔ چودھری حکمداد کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ اکو کو گھیر گھار کر جھوٹے مقدمے میں الجھانا چاہتے تھے تاکہ وہ جیل چلا جائے۔ اس طرح ان کی بہن بھی محفوظ ہو جاتی اور انہیں انتقاماً اکو کی بہن پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اکو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چودھری منصب نے سیٹی بجائی تو چودھری منصور بھی ایک درخت سے کود کر نیچے آ گیا۔ ان دونوں نے بآسانی اکو کو قابو کیا اور حویلی کے اندر لے آئے۔ حویلی کے اندر ڈرامے کا باقی حصہ مکمل کیا گیا اور بعدازاں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے میرے تھانے لے آئے تھے اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا۔ اکو کی کہانی متاثر کن بھی تھی اور درد انگیز بھی۔ چودھری حکمداد کے ظلم و ستم کی جو داستانیں میں نے سن رکھی تھی ان کا ایک عملی نمونہ میرے سامنے موجود تھا۔ تاہم چودھریوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اکو سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر انہوں نے چودھری حکمداد پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ چاہتے تو خاموشی سے قتل کر کے تمہیں کہیں دبا دیتے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ وہ ایسا کر سکتے تھے، اکو نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر کے یہ ناٹک کیوں کھیلا۔ میں نے کہا، بہرحال تم یہاں محفوظ ہو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چودھریوں سے نپٹنے کا کوئی طریقہ نکال ہی لوں گا۔ تھانے دار صاحب، میں تو یہاں محفوظ ہوں مگر میرے گھر والے بہت غیر محفوظ ہیں، خاص طور پر تاجی کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ وہ بد فطرت چودھری کوئی اوچھا وار بھی کر سکتے ہیں۔ میرا باپ، ماں اور تاجی ان کے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، کچھ ان کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جوان، میں نے حقیقت پسندی سے کہا، لیکن ان کے بارے میں تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو تمہارے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ کب تک ان کی نگرانی کرتے رہیں گے؟ اکو نے بے اطمینانی سے کہا، میں یہاں تھانے میں بند پڑا ہوں، جس طرح میں اپنی بہن تاجی کی حفاظت کر سکتا ہوں کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل تم حوالات سے باہر ہوگے۔ میں چاہوں تو تمہیں اب بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن چودھریوں کو رگڑنے کا جو سنہری موقع میرے ہاتھ آیا ہے میں اسے ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ کل میں بڑے چودھری کا بیان لینے حویلی جاؤں گا اور اسے رام کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہ میں تمہیں قسط وار بتاؤں گا۔ میں نے کہا، بس تمہیں آنکھیں بند کر کے میرے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ فی الحال تم حوالات میں جا کر آرام سے سو جاؤ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، باقی باتیں کل ہوں گی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میری تسلی تشفی سے مطمئن نہیں ہوا تھا، تاہم میں سر دست اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تھانے سے اٹھنے سے پہلے تو ہوشیار قسم کے سادہ پوش سپاہیوں کو فضلو کے گھر کی حفاظت کے لیے گاؤں روانہ کر دیا۔ دوسرے روز میں بڑے چودھری حکمداد کا بیان لینے بنفس نفیس گاؤں پہنچا۔ حویلی میں منصب اور منصور نے میرا شاندار استقبال کیا۔ پھر مجھے چودھری حکمداد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ صورت ہی سے کسی فرعون سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے اس کا بیان لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ پہلے ان احسانات کو گنوانے لگا جو اس نے اکو اور اس کے خاندان والوں پر کیے تھے، لیکن اکو نے نمک حرامی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اس کی جھوٹی سچی تقریر سنتا رہا اور اسے اپنی پٹری پر لانے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا رہا۔ جب اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، چودھری صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کون سی ملک صاحب؟ اکو نے آخر آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ وہ چالاکی سے بولا، آپ کو اس نے کیا بتایا ہے؟ چودھری صاحب، ہم تو ملزم سے ایک ایک بات اگلوانے کا ہنر جانتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ کیوں نہیں جناب، پولیس والوں کی دہشت ہی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا چودھریوں سے بھی زیادہ؟ وہ چونکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اور نہ جناب، قانون کی وردی کی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ خیر، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اصل بات یہ ہے ملک صاحب کہ تعلیم سب کو راس نہیں آتی۔ اکو چند جماعتیں پڑھ گیا تو اس کا دماغ آسمانوں پر اڑنے لگا۔ وہ ہمیں ظالم اور غاصب سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں ہم نے اس کے باپ سے مکان اور زمین ہتھیا لی ہے، حالانکہ ہم نے باقاعدہ یہ دونوں چیزیں خریدی ہیں اور فضلو کو رقم ادا کی ہے۔ بس اتنی سی بات پر وہ میرا دشمن بن بیٹھا اور چھرا لے کر مجھے قتل کرنے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا، وہ آپ کی حویلی میں کس طرح داخل ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں تو خاصے سخت حفاظتی انتظامات ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ عقبی باغ کے راستے حویلی میں کودا تھا، چودھری نے بتایا۔ بھلا وہ چودھری منصب کا اس کی نظر اس شیطان پر پڑ گئی، ورنہ وہ موذی مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ چودھری جی، جب اکو آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے حویلی میں داخل ہوا، اس وقت آپ حویلی کے کس حصے میں تھے؟ میں اس وقت بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اکو کو کہاں سے اور کس وقت پکڑا گیا؟ وہ عین میرے عقب میں پہنچ چکا تھا، چودھری حکمداد نے بتایا۔ اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ وار کر جاتا۔ اس کمبخت نے اپنی جان کی فکر بھی نہیں کی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ آپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ اس کا حشر تو میں اب بھی بہت برا کروں گا ملک صاحب، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس کے خلاف ایسا مضبوط مقدمہ بنائیں کہ لمبی مدت کے لیے جیل چلا جائے۔ ایسے جذباتی دیوانوں کا کھلے عام پھرنا انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، اب میں اس علاقے میں تھانے دار بن کر آ گیا ہوں چودھری صاحب، آپ فکر نہ کریں، انسانیت کے دشمنوں کو میں چن چن کر کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ چودھری نے پوچھا، اکو نے زبان کھولی ہے یا ابھی تک منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں چودھری صاحب، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ہم نے ایک ہی رات میں اس کی گھنگنیاں دوسرے راستے سے باہر نکال دی ہیں، ہمارے پاس آ کر تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، اکو کس باغ کی انبی ہے۔ میرے آخری جملے نے چودھری کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے انبی اور باغ کا ذکر خاص طور پر کیا تھا، اس سے میں نیلو کی جانب اشارہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ چودھری نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ چودھری سنبھل کر بولا، اس بدبخت نے کیا بیان دیا ہے؟ بیان تو خاصا لمبا چوڑا جناب، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس حرامزادے نے تو آپ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے لات اور گھونسوں سے دھنک ڈالا۔ چودھری نے محتاط لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات کہہ دی تھی اس نے؟ میں نے چودھری کو تڑپانے والے انداز میں کہا، کمینہ نا، نیچی بات کرے گا، مگر میں نے بھی ایسا مزہ چکھایا کہ آنے والی نسلیں بھی گنجی پیدا ہوں گی۔ یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، مجھے اس بس ہو کر بولا، پھر ٹٹولے والے انداز میں پوچھا، کیا کہہ رہا تھا وہ خنزیر کا بچہ؟ میں نے چودھری کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، وہ آپ کی بیٹی نیلوفر کا نام لے رہا تھا۔ چودھری کا چہرہ ایک لمحے کے لیے رنگ بدلا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ ملک صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، وہ منافقانہ لہجے میں بولا۔ اس گندگی کے کیڑے نے نیلوفر کے حوالے سے یہاں بھی کچھ بکواس کی تھی۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا، اگر میں حقیقت سے واقف نہ ہوتا تو اس کی اداکاری سے یقیناً متاثر ہو جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر مجھے قانون کی پاسداری کا خیال نہ ہوتا تو اس حرامزادے کو میں یہیں زمین میں گڑوا دیتا۔ میرے بیٹے تو اسے زندہ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ ملزم کو قانون کے حوالے کریں گے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا چودھری صاحب، میں نے اس کی کوشش کو سراہتے ہوئے کہا، اب میں اس کمبخت سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ آپ نے قانون کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اب آپ قانون کے تقاضے پورے کریں گے۔ اس منحوس نے میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں آپ کی پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے مسکا لگاتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی میری بہن ہے، میں اس بدمعاش کے ساتھ کوئی روح ریات نہیں کروں گا، بلکہ اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ میں کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا، پھر حویلی سے نکل کر اکو کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں اکو کی جوان بہن تاجی اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے حویلی ہی سے خبر مل گئی تھی کہ آج وہ لوگ کھیتوں میں کام کرنے نہیں گئے تھے۔ میں اکو کے گھر کے نزدیک پہنچا تو دور ہی سے مجھے سادہ پوش اہلکار دکھائی دے گئے۔ میں نے انہیں مخصوص اشارہ کیا، جواباً انہوں نے اشارے سے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اکو کے دروازے پر دستک دی۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ دوپہر کا نہایت ہی پرتکلف کھانا میں نے چودھری حکمداد کی حویلی ہی میں کھایا تھا۔ چودھری سے گفتگو اور اس کی حویلی میں اتنی دیر قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آئندہ میں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ چودھری حکمداد میری جانب سے مطمئن رہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ میں چودھری حکمداد جیسے خاک شخص کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے حویلی سے اٹھتے ہوئے چودھری کو بتا دیا تھا کہ اب میں سیدھا فضلو کے گھر جاؤں گا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی چودھری نے اپنا ایک آدمی خفیہ طور پر میری نگرانی کے لیے میرے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا، اور میں نے متعاقب شخص کو ایک نظر دیکھتے ہی تاڑ لیا تھا۔ دروازہ فضلو نے کھولا اور سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا۔ فضلو کا بھدکنا فطری امر تھا۔ اس کا جوان بیٹا پہلے ہی ہماری تحویل میں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید سکڑ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ وہ منمنایا، آپ مجھے گرفتار کر کے کیا کرو گے تھانے دار صاحب؟ میرا بیٹا تو پہلے ہی آپ نے بند کر رکھا ہے۔ یہ باتیں ہم گھر کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت تھانے دار نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھو فضلو۔ یہ کیسی دوستی ہے تھانے دار صاحب؟ اس کا واضح اشارہ اکو کی گرفتاری کی جانب تھا۔ میں نے کہا، میری دوستی ابھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، کہیں بیٹھ کر اطمینان سے بات تو کرنے دو۔ اسی وقت اکو کی ماں نور بی بی بھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن چکی تھی۔ جلدی سے چارپائی بچھاتے ہوئے بولی، یہاں بیٹھے تھانے دار صاحب۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں فضلو نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اندرونی کمرے سے 2 آنکھیں مسلسل مجھے گھور رہی تھیں۔ یقیناً وہ اکو کی بہن تاجی تھی جو چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نور بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمال ہے چاچی، کل سے آپ کا بیٹا تھانے میں بند ہے اور آپ نے کوئی خیر خبر ہی نہیں لی اس کی۔ میں تو 100 بار فضلو سے کہہ چکی ہوں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں۔ نور بی بی نے شکایتی لہجے میں کہا، کیا فائدہ تھانے دار صاحب؟ فضلو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس نامراد کی وجہ سے ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ اسے پھانسی چڑھا دیں، ہماری جان تو چھوٹے گی۔ اے فضلو، کیوں بدفعلے منہ سے نکال رہے ہو؟ نور بی بی نے شوہر کو ٹوکا، میرا گبرو پتر کیوں پھانسی چڑھے؟ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ چودھریوں نے سازش سے اسے پھانسا ہے۔ میں نے فضل دین اور فضلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چاچا، میں اس علاقے کے تھانے میں بے گناہوں کو پھانسی چڑھانے نہیں آیا، بلکہ مظلوموں اور لاچاروں کو انصاف دلانے آیا ہوں۔ بوڑھے فضلو نے حیرت امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ انصاف؟ یہ کس پرندے کا نام ہے تھانے دار صاحب؟ اس گاؤں میں وہی ہوتا ہے جو چودھری حکمداد چاہتا ہے۔
یا اس کے بیٹے جو چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے چاہا آپ نے اکو کو تھانے میں بند کر دیا۔ یہ انصاف کیا آپ نے ہمارے ساتھ۔ حوصلہ کرو چاچا، میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ گزشتہ رات تمہارا بیٹا بڑی سکون کی نیند سویا ہے۔ میں اس کی زبانی تمام کہانی سن چکا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ نور بی بی جلدی سے بولی، تھانے دار پتر، کیا آپ کو اکو کی بے گناہی کا یقین آ گیا؟ یقین آ گیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں نا۔ اسی وقت تاجی کمرے سے باہر آئی اور بے اختیار بولی، تھانے دار صاحب، میرا ویر چھوٹ جائے گا نا؟ وہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کے چہرے سے معصومیت اور بچپنا جھلکتا تھا۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، تاجی تمہارے ویر کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ کیا آپ سب مجھ سے تعاون کریں گے؟ وہ تینوں ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تھانے دار ان کے گھر میں بیٹھا تسلی تشفی کی باتیں کر رہا تھا۔ نور بی بی نے تاجی سے کہا، تھانے دار صاحب کے لیے کوئی لسی پانی لیا بیٹی؟ تاجی وہاں سے ہٹی تو نور بی بی نے مجھ سے پوچھا، آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں چودھری حکم داد اینڈ کمپنی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رک رک کر بتانا شروع کیا، آپ لوگوں کو اس ڈرامے میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنا ہوگا، میری ہدایت کے مطابق۔ فضلو اچانک بول اٹھا، تھانے دار صاحب، آپ کو اندازہ ہے آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ آج تک کوئی تھانے دار حویلی کے وسنیکوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ شاید آج سے پہلے کوئی ہمت والا تھانے دار اس علاقے میں آیا ہی نہیں چاچا، ورنہ چودھریوں کو منمانی کی کھلی چھٹی نہ ملی ہوتی۔ یہ چودھری بہت خطرناک لوگ ہیں تھانے دار صاحب، فضلو نے مریل سی آواز میں کہا، ہمارے ساتھ ساتھ خواہاں آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ زندگی اور موت دینے والی صرف خدا کی ذات ہے، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، جس طرح عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس گاؤں میں زندگی، موت، عزت، ذلت کے ٹھیکیدار صرف چودھری ہیں۔ فضلو نے کہا، آپ نئے نئے آئے ہیں اور اس لیے ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ چودھری جتنے بھی طاقتور ہوں مگر قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ فضلو کے لہجے سے بے یقینی عیاں تھی، انہیں ہتھ کڑی ڈال کر تھانے میں بند کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چاچا، میں ہر مجرم کو پکڑنے کا اختیار رکھتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی چودھری ہو یا عام آدمی، سب کے لیے وہی ہتھ کڑی ہے، وہی جیل کی سلاخیں ہیں اور وہی پھانسی کا پھندا ہے۔ میں نے آپ جیسا تھانے دار اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ فضلو نے آنکھیں پھیلا کر میری جانب تکتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ ملک صفدر حیات، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، خدا آپ کو لمبی حیاتی دے تھانے دار صاحب، لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے فضلو، نور بی بی نے کہا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تھانے دار پتر بڑے اختیار کا مالک ہے، یہ یقیناً چودھریوں کو نتھ ڈال دے گا۔ تاجی اس دوران میں دودھ کا بھرا ہوا ایک کنگ سائز گلاس لے آئی تھی، وہ مذکورہ گلاس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، آپ ویر کو کب رہا کریں گے تھانے دار صاحب؟ اس ڈرامے کے بعد جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں ملک صاحب، پہلی بار مجھے فضلو کے چہرے پر اطمینان بھرا اعتماد نظر آیا۔ میں نے کہا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج چودھریوں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے کیوں نہیں گئے؟ ہم گئے تھے، نور بی بی نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دوپہر کے وقت واپس آ گئے تھے۔ میں نے کہا، کمال ہے، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ آج گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ آپ اگر کھیتوں میں کام کرنے گئے تھے تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ سے، نور بی بی نے تاجی کی جانب اشارہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ فضلو نے بتایا، چودھری منصب اور منصور کی آنکھوں میں نے تاجی کے لیے بڑے ناپاک عزائم دیکھے تھے۔ انہوں نے 2 بار کھیتوں کا چکر لگایا تھا، وہ تو میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا، اس لیے ہم دوپہر ہی میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، گزشتہ رات تو خیریت سے گزری ہے نا؟ پوری رات ہم نے جا کر گزاری ہے ملک صاحب، نور بی بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بتایا۔ اکو پتر بھی گھر میں نہیں تھا۔ فضلو نے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی 2 کلہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر چھوٹے چودھری رات کو دھاوا بول دیتے تو ہم ان سے ضرور کام لیتے۔ ہم چودھریوں کی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی عزت کو بچانے کی ضرور کوشش کرتے۔ پہلے تاجی کا گلا کاٹتے، پھر خود بھی اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لیتے، یا چودھریوں کے گماشتوں کے ہاتھوں موت سے ہمکنار ہوتے۔ اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے بعد جان دینا کوئی شرم یا گھاٹے کی بات نہ ہوتی۔ اس کی نوبت کبھی نہ آتی فضلو، میں نے اس کا بیان ختم ہونے کے بعد کہا۔ کیوں ملک صاحب، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تفصیلاً انہیں بتایا کہ میں نے 2 سادہ پوش پولیس اہلکار ان کی حفاظت کے لیے مامور کر رکھے تھے۔ یہ سن کر ان کے چہروں سے اطمینان چھلکنے لگا۔ فضلو نے بے تابی سے پوچھا، آپ چودھریوں کو گھیرنے کے لیے کون سا ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، کل کا دن آپ تینوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کریں گے، فضلو نے کہا۔ نور بی بی نے پوچھا، اگر چودھریوں میں سے کوئی زبردستی ہمیں بلا بیٹھا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو جانا ہی پڑے گا نا؟ میں نے کہا، اول تو آپ کے لیے چودھریوں کی جانب سے کوئی بلاوا نہیں آئے گا، اور بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تو آپ کوئی بہانہ کر سکتے ہیں، مثلاً بیماری وغیرہ کا بہانہ۔ ویسے مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ایسے موقع کے لیے یہاں متعین
पुलिस एहलकार आपकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा मलक साहब, फजलू ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। इसके बाद? परसों ताजी अकेली खेतों में काम करने जाएगी। मैंने कहा, तुम दोनों इधर घर में ही रहोगे? नूर बीबी इस शराबी लहजे में बोली, अगर ताजी अकेली जाएगी तो वो दोनों भूखे भेड़िए छोटे चौधरी उसे फाड़ खाएंगे। फिर वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं अपनी बच्ची को वहाँ अकेली हरगिज नहीं भेजूंगी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं यही चाहता हूँ कि वो परसों जरूर वहाँ आए और ताजी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। मैं उन मुजरिमों को रंगे हाथों जाए वारदात पर से गिरफ्तार करना चाहता हूँ, चौधरियों को भी और एनी शाहिदों को भी। तुम मुझ पर एतमाद करो, मैं वहीं आसपास मौजूद रहूंगा और मेरे पुलिस के मसल्लह एहलकार भी होंगे। ताजी के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। मैं ज़रूर जाऊंगी मेरे भाई, ताजी ने बराह रास्त मुझे मुखातिब करते हुए कहा। अक्कू अगर मेरा छोटा भाई है तो आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर मेरी हिफाजत करेंगे। इसके बाद क्या होगा मलक साहब? फजलू के लहजे में हदशात की भरमार थी। हमें इसी गांव में रहना है। मैंने कहा, इसलिए तो ये सबसे ज़रूरी है चाचा, वरना तुम्हारी ताजी ही नहीं बल्कि इस गांव की किसी बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी सिवाय चौधरियों के। लेकिन अगर एक बार ये चौधरी कानून के रगड़े में आ गए तो उनका सारा गुरूर नाक के रास्ते निकल जाएगा। इस तरह दूसरों में भी हिम्मत पैदा होगी कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसके बाद तो हमारी ताजी को थाने और कचहरी में बयान देने के लिए बार बार हाजिर होना पड़ेगा। फजलू ने सहमे हुए लहजे में कहा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ताजी ने पुरजोश लहजे में कहा, अब्बा लोग यही सोचेंगे कि ताजी बड़ी बहादुर निकली। उसने हम सब की बहुओं और बेटियों के लिए जिहाद किया और पहला पत्थर फेंक कर सबकी इज्जत को महफूज कर दिया। मैंने महसूस किया कि नूर बीबी और ताजी पूरी तरह मेरा साथ देने को तैयार थी, जबकि फजलू नीम रजामंद था। मैंने बातों बातों में उसका हौसला बढ़ाया और थोड़ी ही देर बाद वो भी पुरएतमाद नजर आने लगा। नूर बीबी ने पूछा, अगर इस मौका पर हमारा पुत्र भी हमारे साथ होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप उसे छोड़ नहीं सकते थानेदार साहब? अक्कू थाने की हवालात में ज्यादा महफूज है। मैंने कहा, इसमें भी एक मसलहत पोशीदा है जो भी आपकी समझ में नहीं आएगी। फजलू ने पूछा, मलक साहब आप ये सारी कार्रवाई परसों क्यों डालना चाहते हैं? ये काम कल भी तो किया जा सकता है। कल मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी एक काम करना है। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैं फजलू को लेकर घर से बाहर निकल आया। फजलू ने हौसला पकड़ा और मेरे साथ घर से बाहर आया। थोड़ी देर बाद हम थाने में मौजूद थे। मैंने फजलू को तमाम बात समझाई और उसकी अक्कू से मुलाकात भी करवा दी। अगले रोज़ मैंने एक ASI सब इंस्पेक्टर की सरकर्दगी में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक पुलिस पार्टी पटवारी रब नवाज को घेरने के लिए रवाना कर दी। दोपहर को मज़कूरा पार्टी पटवारी को लेकर वापस आ गई। मेरी हिदायत के मुताबिक SI ने पटवारी को बाहर बरामदे में बिछी हुई एक बेंच पर बिठा दिया। मैं रोज़मर्रा के कामों में इस तरह मशगूल हो गया जैसे पटवारी थाने में आया ही ना हो। मैं दनिस्ता उसे इंतज़ार की कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। उसने कई बार मेरे कमरे में आते जाते एहलकारों से कहा कि वो मुझे इसके बारे में इतला दे। एहलकार ऐसा करते भी रहे, लेकिन मैं जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करता रहा। बल आखिर 4 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में मौजूद हवलदार को मैंने पहले ही कुछ खुसूसी हिदायत जारी कर दी थी। मैं सर झुकाकर मेज़ पर फैले हुए कागजात का जायज़ा लेने लगा। पटवारी रब नवाज कमरे में दाखिल हुआ और सीधा मेरी मेज़ की जानिब बढ़ा। फिर एक कुर्सी खींच कर बैठने लगा तो हवलदार ने गरज कर कहा, ओए कौन हो तुम? पटवारी हक्का बक्का कभी मुझे और कभी हवलदार को देखने लगा। उसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। बल आखिर वो मुझे मुखातिब करते हुए बोला, थानेदार साहब मैं इस इलाके का पटवारी हूँ। रब नवाज आपने मुझे याद फरमाया है। तुम इस वक्त पटवारी नहीं बल्कि एक मुजरिम हो। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। उसने कोरे लट्ठे की शलवार के ऊपर बोस्की की कमीज़ पहन रखी थी। कमीज़ पर काली वास्कट थी। बालों में खिजाब का रंग नुमाया था। उसने नज़र का चश्मा भी लगा रखा था। उसके चेहरे पर अजली फिटकार बरस रही थी। मेरे जुमले ने उसे कप कपा कर रख दिया। वो गुस्से भरे लहजे में बोला, शायद आपको गलत फहमी हुई है थानेदार साहब। मैं कोई मुजरिम नहीं, इस इलाके का एक मोअज़्ज़ज़ शख्स हूँ। बड़े बड़े लोग मुझे सलाम करते हैं। आप नए आए हैं इसलिए आपसे क्या शिकवा। मैं फिर भी कहूँगा कि ये कोई तरीका नहीं है किसी शरीफ आदमी को बुलाने का। आपके सिपाही गए और मुझे घर से पकड़ लाए और यहाँ कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं है। उसने मंदाना नज़र से हवलदार को घूरा। मैंने कहा, मेरे सामने मुजरिम को कुर्सी पेश नहीं की जाती बल्कि खड़े खड़े उससे पूछगछ की जाती है। वो बरहमी से बोला, आखिर मैंने कौन सा जुर्म किया जो आप बार बार मुझे मुजरिम कह रहे हैं? जुर्म भी बता देंगे पटवारी की औलाद। मैंने गुस्सीली नज़रों से उसे घूरा। पहले ज़रा तेरा दीदार शिदार तो कर ले। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ थाने में आज पहली मर्तबा ऐसा सलूक क्यों हो रहा था। वो साथ परेशानी में मुब्तला था। मैंने बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने के बाद सवाल किया, तुम कब से इस इलाके के पटवारी हो? हो गया कोई 15 साल। 15 साल अच्छा खासा अरसा होता है। मैंने अपने सामने खुली हुई एक फ़ाइल की बरकिरदानी करते हुए कहा, फिर तो तुम इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होगे क्यों? वो थूक निगलते हुए बोला, मैं न सिर्फ इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ बल्कि यहाँ के एक एक बंदे को भी जानता हूँ। पटवारी तो अपने इलाके का कीड़ा होता है। मैंने कहा, वो न सिर्फ एक एक बंदे से वाकिफ़ होता है बल्कि
उन के हालात व वाक़यात से भी पूरी तरह आगाही रखता है। बजा फरमाया आपने, वो गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुर्सी पर बैठ जाऊँ। हवलदार ने उसे दबका मारा। ओए बूढ़े खुंग, तुमने सुना नहीं मलक खोरा ने क्या कहा है? मुजरिम को यहाँ कुर्सी पेश नहीं की जाती। पर मेरा जुर्म भी तो बताएं, वो फरियादी लहजे में बोला। मैंने पूछा, फजलदीन को जानते हो? कौन फजलदीन? वो आंखें सुकेड़ कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, अकरम का बाप फजलदीन। ये अकरम कौन है जी? तुम्हारी माँ का कसम है। हवलदार ने उसको एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अपने बाप के नाम से वाकिफ नहीं हो? मैंने बदस्तूर से घूरते हुए कहा, अकरम उर्फ अक्कू, वलद फजलदीन उर्फ फजलू। कुछ याद आया? अच्छा, तो आप फजलू की बात कर रहे हैं। शुक्र है मलक साहब, इसकी याददाश्त जल्दी वापस लौट आई। हवलदार ने सनसनीखेज अंदाज में कहा, वरना मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। मैंने पटवारी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें याद है फजलू का एक मकान था जिसका पिछवाड़ा चौधरी हुक्मदाद की हवेली की दीवार से लगा हुआ था? जी मुझे चंगी तरह याद है, वो सर हिलाते हुए बोला। वो मकान चौधरी साहब ने फजलू से खरीद लिया था, पूरे 1000 में। मैंने तंजिया लहजे में कहा, और ये खरीदारी तुम्हारे तवस्सुत से हुई थी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए खामोश रहा। मैंने कहा, खरीदारी के सिलसिले में कोई रसीद, रजिस्ट्री या इकरारनामा तहरीर किया गया था? कोई गवाह है इस खरीदारी का? मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में एक शख्स का बना बनाया मकान सिर्फ 1000 रुपये में खरीदा जा सकता है? उसको अंदाजा हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुका था। वो कलाट आमेज लहजे में बोला, मैं क्या अर्ज करूं जनाब, आप खुद चौधरी साहब से पूछ लें। चौधरी से तो मैं अच्छी तरह पूछ लूंगा, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। अभी तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ये सौदा तुम्हारे तवस्सुत से हुआ था। तुम एक पटवारी हो, इलाके के चप्पे चप्पे की कीमत से आगाह। उस मकान के नक्शे कागजात के रद्दोबदल के तुम जिम्मेदार हो। उस मकान को चौधरी की मलकियत में शामिल करने की तमाम कागजी कार्रवाई तुमने की थी। अब पता चला तुम्हारा जुर्म क्या है। मैंने सब बड़े चौधरी के हुक्म पर किया था जनाब। वह बाकायदा घकियाने लगा, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। ओए सुअर के तुखम, हवलदार ने उसकी कमर में लात रसीद करते हुए कहा। चौधरी अगर तुम्हें कुएं में छलांग लगाने को कहेगा तो तुम आंखें बंद करके कूद जाओगे। मैंने सिलसिला तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कहा, फजलू की 5 एकड़ एराजी भी थी जो चौधरी ने तुम्हारी मिली भगत से सिर्फ 500 रुपये में खरीद ली थी। कागजात के मुताबिक वो किताए एराजी अब चौधरी हुक्मदाद की मलकियत है। तुमने इस जुल्म के कारोबार में अपना कमीशन कितना वसूल किया था चौधरी के पिट्ठू? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं तो उसका जुमला अधूरा रह गया। हवलदार के जोरदार धक्के ने उसे मेरी मेज पर पटक दिया था। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ मारते हुए कहा, पटवारी मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दे सरकार, मैं चौधरी साहब के आगे मजबूर था। तुम हर जुल्म और ज्यादती के मामले में उसके शरीके कार रहे हो। मैंने उसे धक्का देकर मेज पर से परे हटाया। लेकिन अब तुम्हारा यूं हिसाब आन पहुंचा है। मैंने सब सबूत जमा कर लिए हैं। मैंने उसे मजीद खौफजदा करने की धमकी दी। अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है पटवारी। सारा खाया पिया हराम का माल इस रास्ते से निकालूंगा मैं तुम्हारे अंदर से। तुम्हारा चौधरी यार भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा, बल्कि बहुत जल्द वो भी तुम्हारे साथ हवालात की इस्लाहों के पीछे होगा। पटवारी के चेहरे पर जर्दी खिंड गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए तहकुमाना लहजे में कहा, शेर खान मुजरिम को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। इसका जुर्म नाकाबिले जमानत है, FIR की रूह से। पटवारी ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, कैसी FIR जनाब? मेरे खिलाफ किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? उसी तुम्हारी माँ के यार ने, जिसका मकान और जमीन तुम लोगों ने औने पौने हथिया ली थी। मैंने हिकारत से उसे घूरा। तुम्हारे बूटे खैर ख्वाह चौधरी हुक्मदाद की गर्दन भी बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में आने वाली है। पटवारी बावाज़े बुलंद चिल्लाने लगा और मुझे खुल्लम खुला धमकियां देने लगा। उसने मुझे पहले चौधरी हुक्मदाद के कहरो गजब से डराया, फिर अपने ताल्लुकात के ऊंचे ऊंचे हवाले देने लगा। मैंने उसकी बातों से मुतासिर हुए बगैर हवलदार शेर खान से कहा, इस हारिश ज़दा कुत्ते को हवालात में बंद कर दो शेर खान। बेबसी के एहसास ने पटवारी को बेकाबू कर दिया था। गुस्सा उसके मगज़ को चढ़ गया था। वो पागलों की तरह मुझे गाली और धमकियां दे रहा था। मैंने हवलदार के साथ मिलकर उसे काबू किया और हम चलते हुए हवालात के दरवाजे पर आए। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर हवालात का दरवाज़ा खोल दिया। हवलदार शेर खान ने पटवारी को गर्दन से झुकाकर हवालात के दरवाजे से अंदर दाखिल करने की कोशिश की। मैंने झुके हुए पटवारी की तशरीफ पर एक जोरदार लात रसीद की। वो कलाबाजी खाते हुए अंदर पहुंचा, फिर मुंह के बल हवालात के पक्के फर्श पर गिरा। जब तक वह उठकर चीखना चिल्लाना शुरू करता, हवलदार शेर खान ने हवालात का दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया था। पटवारी रबनवाज के मुंह से मुग़लज़ात का तूफान उबल पड़ा। मलक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस नापाक जानवर की ज़ुबान का कोई बंदोबस्त करूं? शेर खान ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैंने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे कामों के बहुत से मौके मुयस्सर आएंगे। हाथ पाँव का शौक पूरा कर लेना। अभी हमने इसके दूसरे पार्टनर चौधरी हुक्मदाद को भी हवालात में पहुँचाना है। जैसे आपकी मर्जी जनाब, हवलदार ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर पूछा, कल का क्या प्रोग्राम है जनाब? कल का प्रोग्राम वही है जो पहले से तय हो चुका है।
میں نے جواب دیا۔ پہلے چودھری منصب اور چودھری منصور کی باری ہے، بعد ازاں چودھری حکمداد کو دیکھیں گے۔ کھیتوں میں اچھی خاصی نفری لے کر جانا پڑے گی ملک صاحب، حوالدار نے کہا۔ کوئی بہت بڑا پھڈا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، کام جتنی خاموشی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم دونوں ہوں گے اور 2 بھروسے کے کانسٹیبل۔ اس کے علاوہ تھانے میں بھی کسی کو کل کی کارروائی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا ملک صاحب۔ چاروں جانب ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے۔ وہ کماد یعنی گنے کی فصل کا موسم تھا اور کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ میں طے شدہ پروگرام کے تحت چودھری برادران کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے یہاں پہنچا تھا۔ میں خاص جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حوالدار شیر خان اور 2 کانسٹیبلز کو بھی میں نے خفیہ جگہوں پر متعین کر رکھا تھا۔ میرے پاس اپنا سروس ریوالور تھا، حوالدار کے پاس رائفل تھی اور 2 کانسٹیبلز بھی مناسب اسلحے سے لیس تھے۔ ہم نے بڑی احتیاط سے اس جگہ کے قریب مورچہ قائم کر رکھا تھا جہاں اکو کی جوان بہن تاجی کو فصل کی کٹائی کرنے آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاجی درانتی سنبھالے پہنچ گئی۔ اس نے میری ایک جھلک دیکھ لی تھی، اس لیے مطمئن ہو کر کماد کی فصل کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس طرح اپنے کام میں جت گئی تھی جیسے اسے وہاں ہماری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چودھری منصب اور منصور ایک جانب سے گھوڑوں پر آتے دکھائی دیے۔ چودھری منصب کے کندھے پر رائفل واضح نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے چودھری کے پاس کلہاڑی سے ملتا جلتا کوئی خطرناک ہتھیار تھا۔ ان کا رخ ہماری ہی جانب تھا، یعنی وہ اس طرف آ رہے تھے جدھر تاجی کماد کی کٹائی میں مصروف تھی۔ شاید کسی مخبر نے چودھری برادران کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کا شکار آج اکیلا ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اکو تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ فضلوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا تھا اور نور بی بی فضلوں کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس رک گئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو اس اطلاع سے حیرت ضرور ہوئی ہوگی کہ فضلوں نے اپنی جوان بیٹی کو کس طرح اکیلے کھیتوں میں بھیج دیا تھا، تاہم یہ موقع حیرت سے زیادہ شکار کرنے کا تھا، اس لیے وہ منہ اٹھائے اسلحہ لگائے اس طرف چلے آ رہے تھے۔ وہ تاجی کے نزدیک آ کر رک گئے۔ تاجی نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا، تاہم وہ پر اعتماد انداز میں کماد کی کٹائی میں مصروف رہی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف کھیتوں میں درجنوں مرد و زن اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ چودھری منصب گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ وہ ایک ہاتھ میں شکاری رائفل تھامے تاجی کے پاس پہنچا، پھر بغیر کہے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ تاجی حلق کے بل چیخی، بھائی جان! منصب نے قہقہہ لگاتے ہوئے تاجی کی کلائی کو کھینچا اور بےہودہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، تم کس بھائی کو آواز دے رہی ہو تاجی؟ وہ جو اس وقت تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دے مجھے، تاجی نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، ورنہ درانتی سے تیرا منہ ادھیڑ دوں گی۔ تیری یہ مجال؟ منصب غضبناک ہو کر بولا، تو مجھے دھمکی دے رہی ہے، چودھری منصب کو؟ تاجی نے یہ جملہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ادا کیا تھا۔ وہ میرا رٹایا ہوا سبق دہرانے لگی۔ تو چودھری ہوگا اپنی حویلی کا، مجھ پر تیرا روب نہیں چلے گا۔ میں پھر کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ میں وہی کروں گی جو کہہ چکی ہوں۔ اسی وقت میں خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تاجی کی جان میں جان آئی، تاہم چودھری منصب کے چہرے پر حیرت سج گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے اور خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ کیوں چھوڑوں اس کا ہاتھ؟ منصب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا یہ تیری بہن لگتی ہے؟ ہاں یہ میری بہن لگتی ہے، میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اب چھوڑ دے اسے اور ہٹ جا پیچھے۔ وہ قہقہہ مار کر ہنسا۔ تھانے دار جا کر اپنا کام کر، اس معاملے میں نہ پڑ ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، منصب میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دے اور گرفتاری کے لیے تیار ہو جا۔ گرفتاری؟ وہ کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے تھانے دارا؟ اس کے ساتھ ہی وہ تاجی کو کھینچتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس دوران میں منصور اپنی کلہاڑی سمیت گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری منصب پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسی وقت تاجی نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ منصب اسے چھوڑ کر مجھ سے بھیڑ گیا۔ میں نے نہایت پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر اسے سر سے اوپر اٹھا لیا، پھر ایک جانب پھینک دیا۔ اس دوران میں منصور کلہاڑی لہراتا ہوا میری جانب بڑھا، پھر کسی فلمی ولن کی طرح ڈائلاگ مارنے لگا، ہم چودھری کسی کو اجازت نہیں دیتے، کوئی اور جو ہمارے معاملات میں بولتا ہے ہم اس کی زبان کاٹ لیتے ہیں، اس لیے چپ چاپ چلا جا اور ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے لہجے میں کہا، اوے چودھری کے بچونگڑو، تم مجھے نہیں جانتے، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا، اور کان کھول کر سن لو، جو لوگ قانونی معاملات میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کا برا حشر کرتا ہوں، چاہے وہ چودھری ہو یا کمی۔ اس نے ایک بڑک ماری اور کلہاڑی سے مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں نے ایک جانب جھک کر اس کا وار ہالی دیا اور کندھے سے دھکا مار کر اسے دور ہٹا دیا۔ میں بالکل مطمئن تھا اور تھوڑی ہنگامہ آرائی کے بعد انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا تاکہ موقع پر زیادہ گواہ جمع ہو سکیں۔ ویسے میں نے حوالدار شیر خان کو ساری بات سمجھا دی تھی، کسی ہنگامی صورتحال میں وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا۔ چودھری منصور میرا دھکا کھانے کے بعد سنبھلا اور گالیاں بکتے ہوئے دوبارہ مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھا اور کنکھیوں سے زمین پر گرے ہوئے چودھری منصب کو بھی دیکھ رہا تھا۔ منصور نے اس مرتبہ میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے بائیں بازو کو سر سے بلند کر کے کلہاڑی کے دستے کو ہلا کیا۔
कुल्हाड़ी का तेज और चमकदार फल मेरी खोपड़ी से 6 इंच के फासले पर रुक गया। उसी समय मैंने निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दाएं हाथ से कुल्हाड़ी के दस्ते के जेरी हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मंसूर के हाथ से कुल्हाड़ी छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मंसूर किसी सांड की तरह ताकतवर था। वो किसी भी सूरत कुल्हाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं था। नतीजतन हमारे दरमियान छीना झपटी होने लगी। थोड़ी देर में हम आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। मैं मंसूर को अपने दांव पर लाने की तरकीब सोच ही रहा था कि मैंने चौधरी मनसब को जमीन से उठते और अपनी शिकारी राइफल को सीधा करते हुए देखा। वो वाज़ेह तौर पर मुझ पर निशाना बांध रहा था। इस मौका पर कमाद में छुपा हुआ हवलदार शेरहान क्यों कर खामोश बैठ सकता था। फिर 2 खौफनाक धमाके हुए और 2 राइफलों ने शोले उगले। मैंने आने वाहिद में कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मंसूर की आड़ लेकर खुद को बचा लिया। मनसब की शिकारी राइफल से निकलने वाली गोली मंसूर की पुस्त में ऐन दिल के रुख पर लगी। दूसरी गोली शेर खान की राइफल से निकली थी और राइफल बदस्त मनसब का सर पाश पाश हो गया था। हवलदार ने मनसब के राइफल वाले हाथ को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जल्दी में निशाना चूक गया और मौत मनसब का मुकद्दर ठहरी। दूसरी जानिब मंसूर अपने बड़े भाई की गोली खाकर जमीन पर गिर गया था और बुरी तरह तड़प रहा था। थोड़ी देर में वो भी ठंडा हो गया। दोनों कांस्टेबल्स और हवलदार शेरहान गन्ने के खेत से बाहर निकल आए। इनके साथ ही वो मर्दोजान खेत मजदूर जो छुप छुप कर ये खूनी ड्रामा देख रहे थे, वो भी सुस्त कदमों के साथ मौका वारदात पर जमा होने लगे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सूरत हाल जानने के लिए गांव की तरफ से भी कुछ लोग इसी तरफ दौड़े चले आए थे। मैं जिन 2 सुरमाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार करने आया था, वो अपने खून से ज़मीन को रंग रहे थे। यह सब कुछ अचानक हो गया। मैंने हाजरीने मौका को तकते हुए बावाज़े बुलंद कहा, तुम सब ने देखा कि चौधरी मनसब ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन मंसूर निशाना बन गया। वो सब गर्दनें झुकाए मोहर बलब खड़े थे। तुम खामोश क्यों? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरी बात का जवाब दो। एक नौजवान मजदूर हिम्मत करके आगे बढ़ा। मैंने देखा था जनाब, चौधरी मनसब आपको गोली मारना चाहता था। और मैंने भी देखा था, दूसरा शख्स बोला। चौधरी मनसब फजलू की बेटी ताजी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और आपने उसे रोका था। फिर वो आपसे झगड़ा करने लगा। वो बोला फिर चौधरी मंसूर भाई की मदद के लिए आगे बढ़ा था और उसने कुल्हाड़ी से आप पर हमला कर दिया था। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया और मैंने उसे कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश की थी। इसी पर मुश्तैल होकर चौधरी मनसब ने अपनी शिकारी राइफल से मुझ पर फायर किया था, लेकिन मंसूर सामने होने की वजह से मारा गया। चौधरी मनसब को आपके हवलदार ने गोली मारी थी, एक शख्स ने तबसरा अमेज लहजे में कहा। मैंने उसे घूरा और ठहरे हुए लहजे में कहा, शेरहान ने मुझे बचाने के लिए मनसब पर गोली चलाई थी। वो उसके राइफल वाले हाथ को निशाना बनाना चाहता था। वो मजबूर हो गया था। अगर शेरहान ऐसा ना करता तो मैं मारा जाता। वो तो मनसब का बुरा वक्त आ गया था कि वो ऐन वक्त पर झुक गया और गोली उसका भेजा फाड़ती हुई निकल गई। हवलदार ने कहा, किसी थानेदार या सरकारी एहलकार के काम में मुदाखलत करना, उस पर कातिलाना हमला करना बहुत संगीन जुर्म है। अगर ये दोनों जिंदा रहते तब भी हवालात में बंद होते और कम से कम 7 साल जेल में गुजारते। सबसे पहले लब कुशाई करने वाला नौजवान मजदूर दोबारा गोया हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। चौधरी मनसब ताजी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और जब आपने उसे रोका तो वो आपसे बदकलामी करने लगा। उसने कानूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला रुकावट डालने की कोशिश की थी। यही बात तुम अपने बयान में भी कहोगे। मैंने कहा, हमारे पास दोनों छोटे चौधरियों के खिलाफ फजलों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हम कानूनी कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन मनसब और मंसूर ने कानून सीखने का मुजाहरा करते हुए हराम मौत को गले लगाया। फिर मैंने वहाँ जमा लोगों पर एक ताहिराना निगाह डाली और कहा, तुम सब भी वही बयान दोगे जो तुमने अपनी आंखों से देखा, एक लफ्ज़ कम न ज्यादा। बयान के जिक्र पर उनमें से कई अफराद उल्टे कदमों पीछे खिसकने लगे। मैं जानता था ये चौधरी हुक्मदाद की दहशत का नतीजा था जो नस्ल दर नस्ल उनके दिलों में बैठी हुई थी। मैंने करख्त लहजे में कहा, रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने हकायक से पर्दापोशी की तो मैं तुम सबको थाने में बंद कर दूंगा। चौधरी हुक्मदार से डरने की ज़रूरत नहीं है। सच का साथ दो और अपनी ज़िंदगी को एक अज़ाब मुसलसल से छुटकारा दिलाओ। वो थोड़ी देर पहले मेरी ताकत का मुजाहरा देख चुके थे, इसलिए उनमें से अक्सर के कदम रुक गए। इसी दौरान में ताजी को होश आ गया था। वो इस वक्त हवलदार शेरहान की तहवील में थी। अब यह समझने में देर नहीं लगी थी कि थोड़ी देर पहले वहाँ कौन सा खेल खेला गया था। मैंने हवलदार शेरहान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों चौधरियों की लाशों को ढक दो और मौका वारदात का नक्शा तैयार करो। इसके बाद मैं ज़रूरी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। मेरा ख्याल था कि 2 जवान बेटों की लाशों को देखकर चौधरी हुक्मदाद को दिल का दौरा पड़ जाएगा या कम से कम वो पागल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जोश इंतकाम ने उसे गज़बनाक बना दिया था। जिन लोगों ने उसके बेटों के खिलाफ गवाही दी थी, उनमें कुछ ने चौधरी हुक्मदाद को जाकर बता दिया था कि उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था और वो अब भी चौधरी के नमकहार और वफादार थे। उन कम हिम्मत और बेगैरत अफराद ने चौधरी को मेरे खिलाफ भी भड़काया था और वो मेरा जानी दुश्मन हो गया था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ ताजी और उसके बूढ़े वालिदैन की परवाह थी और मैंने उनकी हिफाजत का पक्का इंतज़ाम कर दिया था। थाने पहुंचते ही मैंने अक्कू को रिहा कर दिया और इसके साथ ही 4 सादा पोश मसल्ला पुलिस एहलकार
गांव रवाना कर दिए ताकि वो किसी खतरनाक सूरत हाल में अक्कू के खानदान को चौधरी हुक्मदाद के गजब से महफूज रख सकें। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने गांव और हवेली के अंदरूनी सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए 2 होशियार किस्म के मुखबरों को भी रेड अलर्ट कर दिया था, जिनके तवस्सुत से मुझे पल पल की खबरें मिल रही थी। चौधरी हुक्मदाद का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। वो अपनी जिल्लत में किसी फिरौन से कम नहीं था। उसके बेटों ने कमजात मजदूर की लड़की से छेड़छाड़ की तो उन्हें मौत से हमकिनार होना पड़ा। चौधरी के ख्याल में उनकी मौत का असल जिम्मेदार मैं था, लेकिन वो मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाने से पहले फजलू एंड कंपनी से निपटना चाहता था, जिसकी 2 टके की छोकरी के सबब उसके जवान बेटे मौत के मुंह में चले गए थे। चौधरी ने अपने मसल्ला कारिंदों को फजलू के घर की तरफ रवाना कर दिया और हुक्म दिया, फजलू, उसकी बेटी और नामुराद ताजी को घसीटते हुए मेरे पास लाओ, मैं अपने हाथ से उनकी खाल खींचूंगा। उनमें से बहुत सी बातें और वाकयात मुझे बाद में अपने मुखबरों की जुबानी मालूम हुए थे, लेकिन तरतीब के सिलसिले को कायम रखने के लिए मैं साथ बयान कर रहा हूँ। चौधरी के भेजे हुए मुसल्ला अफराद थोड़ी देर के बाद वापस आके और आकर बताया, चौधरी साहब, वहाँ सादा पोश पुलिस का पहरा है। चौधरी ने इतला पहुंचाने वाले शख्स को एक ठोकर मारी। पहरा तोड़ दिया होता। तुम सब निकम्मे हो, नमक हराम हो। चौधरी गुस्से और बेबसी के एहसास से दीवाना हो रहा था। अगर तुम किसी काम के होते तो मेरे जवान बेटे जान से न जाते। मैं तुम सब की खाल में भूस भर दूंगा। गांव के मौलवी साहब ने चौधरी को तसल्ली दिलासा देते हुए कहा, चौधरी साहब, आप हौसला करें और सब्र से काम लें। पहले चौधरियों का कफन दफन हो जाए, फिर आप अपने दुश्मनों से निपटते रहिएगा। मैंने भी सरे दस्त चौधरी हुक्मदाद को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया था कि वो बेटों के जनाजों और तदफीन से फारिग हो जाए। वैसे मेरे आदमी उस पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। मैं किसी भी वक्त उस फिरौन सिफ्त जालिम इंसान की गर्दन दबोच सकता था। मुझे चिराग दी ने चौधरी हुक्मदाद से कहा, चौधरी साहब, आपको बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। आपके बेटे शहीद हैं, उनकी नमाज जनाजा हो जाए, फिर दुश्मनों को भी देख लेंगे। मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, चौधरी ने गजबनाक होकर कहा। मलक सफदर हयात, मैं उस थानेदार की सारी थानेदारी नाक के रास्ते निकाल दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है। इस थाने में आने वाले बड़े बड़े थानेदार मेरे तलवे चाटते रहे हैं। मैं उस मलक को अपने कदमों की खाक बना दूंगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा चौधरी साहब। मुंशी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चौधरी ने कहा, इन तमाम अफराद को फौरन मेरे सामने हाजिर करो जो इस वक्त मौका पर मौजूद थे, और उनको भी जिन्होंने मेरे बेटों के खिलाफ गवाही दी थी। वो बुज़दिल और डरपोक किस्म के खेत मजदूर पहले ही चौधरी को बता चुके थे कि उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चौधरी के कदमों में अपनी पेशानी रख दी थी। थोड़ी देर की तलाश के बाद पता चला 4 ऐसे अफराद गायब हैं जिन्होंने चौधरी मनसूब और मंसूर के खिलाफ और ताजी के हक में बयान दिया था। कहाँ हैं वो हरामजादे? चौधरी हुक्मदाद धाड़ा। मुझे चिराग दी ने गर्दन खम करते हुए बताया, उनके घरों से पता चला है कि थानेदार उन्हें भी अपने साथ थाने ले गया है। मैंने एहतियातन पक्के गवाहों को हिफाजत के पेश नज़र थाने में बिठा दिया था। चौधरी बिरादरान के खिलाफ मैंने बड़ा मजबूत मुकदमा बनाया था। मौका पर मौजूद 1 दर्जन गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उनमें से बाज़ गवाह बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो जाएंगे या उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन मुतज़क्किरा बाला चारों गवाह अपने बयान से फिरने वाले नहीं थे। वो सब मुख्तलिफ मौके पर चौधरियों के जुल्म और सितम का शिकार रहे थे। अपनी सरकशी और बागियाना ख्यालात के सबब चौधरी की नज़र में वो हमेशा मातूब ठहरे थे। मेरे थानेदाराना कार्रवाई से उन्हें हौसला मिला था और वो अलील ऐलान चौधरियों के खिलाफ बयान देने पर तैयार हो गए थे। इसलिए मुझे उनकी हिफाजत का ज़्यादा ख्याल भी था। चौधरी हुक्मदाद के नुक्ता नज़र से वो चारों गांव के नापसंदीदा अनासिर में शुमार होते थे। अब कुदरत ने उन्हें चौधरी से इंतकाम लेने का एक मौका फराहम किया था तो वो भी शेर हो गए थे। दोनों छोटे चौधरियों के मारे जाने के बाद वो महसूस करने लगे थे कि अब डरने वाली कोई बात नहीं रही थी। वो मेरे थानेदारी से मरूफ हो चुके थे। मुझे चिराग दिन की रिपोर्ट के जवाब में चौधरी हुक्मदाद ने कहा, वो थाने चले गए हैं तो क्या हुआ, वो जहन्नुम में भी चले जाएं तो मैंने वहां से भी खींच लाऊंगा। तुम उन चारों के घर वालों को कुत्ते बिल्लियों की तरह पट्टे डालकर घसीटते हुए मेरे पास लाओ। मैं उनको वो इबरतनाक सजा दूंगा कि गुस्से की शिद्दत के बायस अल्फाज उसके मुंह में अटक रहे थे। मौलवी साहब ने चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, चौधरी साहब, इंतकाम बाद में पूरा होता रहेगा, पहले ज़रा इन शहीदों को मिट्टी दे दें। वहाँ मौजूद दूसरे अफराद ने भी चौधरी को समझाया तो उसकी समझ में बात आ गई। हवेली के अंदर जनान खाने में आह बुका का सिलसिला जारी था। दोनों छोटे चौधरियों की बेवाएं सीना को भी करते हुए मुझे कोस रही थी। उनके ख्याल में उनके शोहरों का कातिल सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। मैंने ये तमाम खबरें पूरी तवज्जो से सुनी और मजीद चंद पुलिस एहलकार अक्कू की जानिब रवाना कर दिए। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ताजी के हवाले से थी, क्योंकि उसकी ज़ात इस सारे झगड़े का सबब बनी थी। मैंने जिन 4 गवाहों को थाने में बिठा रखा था, उनके घर वालों के लिए मैं फिक्रमंद नहीं था, क्योंकि वो अपने घर वालों से बराए नाम ही ताल्लुक़ रखते थे। उनका ज़्यादातर वक्त घरों से बाहर गुजरता था। मुझे यकीन था कि चौधरी हुक्मदाद उनके घर वालों पर गरजने बरसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था कि वो चारों अपने बुजुर्गों के कहने में नहीं थे। मैंने फौरी तौर पर ASI बहादुर अली को अपने कमरे में बुलाया और चौधरी हुक्मदाद की गिरफ्तारी के लिए लाए अमल तैयार करने लगा। मैंने उससे पूछा,
चौधरी बेटों के जनाजे से किस वक्त तक फारिग हो जाएगा? ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक बहादुर अली ने बताया, मलक साहब, तदफीन असर और मगरिब के दरमियान होगी। अब चाहें तो हम रात को चौधरी की हवेली पर रेड कर सकते हैं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम कल सुबह वहाँ धावा बोलेंगे। जैसे आप मुनासिब समझे जनाब, एएसआई ने कहा। उसी वक्त हवलदार शेरहान ने बताया, मलक साहब, पटवारी आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता है। कौन सी ज़रूरी बात? उसको याद आ गई शेर खान। मैंने बहुत पूछा जनाब, लेकिन उसका इसरार है कि वो आप ही से बात करेगा। मैंने पूछा उसे छोटे चौधरियों के अंजाम के बारे में तो नहीं बताया? मैंने तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि ये खबर उस तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तुम 15-20 मिनट के बाद उसे मेरे कमरे में ले आना। हवलदार ने कहा, मलक साहब, पटवारी हासा फरमा बरदार हो गया। मैंने उसका सारा जहर निचोड़ दिया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शेर खान, मैंने मानी ख़ैज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कोई ज़्यादा सख्त हरबा तो नहीं आजमा डाला? नहीं जी, वो मासूमियत से बोला। बस मैंने उसे मुर्गा बनाया था और उसकी पीठ पर सिर्फ 8 ईंटें रख दी थी। 8 ईंटें इस उम्र में? मैंने हैरत से पलकें झपकाईं। पटवारी की उम्र 50 साल से कम नहीं होगी। क्या उसने ये वज़न बर्दाश्त कर लिया था? अगर वज़न बर्दाश्त कर लेता तो सीधा कैसे होता? हवलदार ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा। 2 ही मिनट में उसकी चीं बोल गई। लगा मेरी मिन्नत समाजत करने। मैंने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए 2 ईंटें कम कर दी। वो फिर भी बुलबुलाता रहा, हत्ता कि वो आपसे बात करने के लिए बेताब हो गया। बहुत ठीक जा रहे हो भाई। पटवारी की सारी अकड़ फूं गायब हो चुकी थी और वो चूसे हुए आम की तरह पुसमुर्दा नजर आता था। हवलदार ने उसे लाकर मेरे सामने खड़ा किया तो वो अपने कदमों पर झूलने लगा। निकाहत और बेबसी के एहसास ने उसे केंचुए से ज्यादा हकीर बना दिया था। मैंने खूंखार नजरों से उसे घूरा, चुपते हुए लहजे में पूछा, क्या जरूरी बात करना चाहते हो मुझसे? वो बोला, उसकी आवाज कप-कपा रही थी, जनाब, हवलदार ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। और तुमने जिंदगी भर जो जुल्म किए हैं उनको भूल गए हो? मैंने कड़कदार आवाज में पूछा। उसकी टांगें कपकपाने लगी। लजीदा लहजे में बोला, जनाब, मैं खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने मुझे बैठने की इजाजत ना दी तो मैं जमीन बोस हो जाऊंगा। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने लकड़ी की एक बेंच लाकर पटवारी के नजदीक रख दी। वो उस पर बैठ के और हाँफने लगा। जब उसकी सांसें जरा हमवार हुई, पटवारी, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाले थे? उसने जुबान खोलने से पहले दसदीदा नजर से हवलदार को देखा, फिर कहा, मैं वो सब कुछ तन्हाई में कहना चाहता हूँ। मैंने मसलहतन हवलदार को बाहर जाने का इशारा कर दिया। हवलदार के जाने के बाद पटवारी खासा मुतमईन नजर आने लगा। मैंने कहा, शुरू हो जाओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। और वो शुरू हो गया। आधे घंटे में उसने अपने हर करतूत का इकरार कर लिया। मैंने तवज्जो से उसका बयान सुना। उसकी जुबान खुलवाने में शेर खान की कार्रवाई से ज्यादा छोटे चौधरियों के साथ पेश आने वाले वाक़े का हाथ था। पटवारी को एहसास हो गया था कि जब मैं इतने ताकतवर लोगों पर बेधड़क हाथ डाल सकता हूँ तो उसको क्यों बख्श दूंगा। फिर इस उम्र में उसके एहसास भी कमजोर हो चुके थे। उसने शुरू में मुझे अपने ताल्लुकात के डरावे तो बहुत दिए थे, लेकिन मेरे स्टाइल और छोटे चौधरियों के अंजाम ने उसे मेरे बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसका इकरारी बयान खत्म हुआ तो मैंने कहा, अभी मैं तुम्हारा पक्का बयान लिखवा कर तुमसे दस्तखत करवाता हूँ। तुम हमारे लिए एक अहम गवाह साबित होगे। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा जनाब, वो धीमे लहजे में बोला। मैंने कहा, पटवारी, तुमने आज खुद हकायक का एतराफ करके अपने हक में बहुत अच्छा किया, वरना ये सारी बातें हम अपनी तफ्तीश के दौरान में भी तुमसे उगलवा लेते, लेकिन इस सूरत में तुम्हारी पोजीशन ज्यादा खराब हो जाती। तुमने जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया वो तुम्हारे लिए खासा मुफीद साबित होगा। वो इल्तजा में इस लहजे में बोला, आप मुझे सुल्तानी गवाह बना लें मलक साहब। ओए नालायक इंसान, मैंने उसे एक दबका मारा। सुल्तानी गवाह सुल्तानों के ज़माने में होते थे। सुल्तानों के साथ उनके सुल्तानी गवाह का दौर भी ख़त्म हो गया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, हाँ अलबत्ता तुम्हें वादा माफ गवाह ज़रूर बनाऊंगा। वो खुश हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब की। मैंने कहा, अगर तुम सच का साथ देते हुए कानून से ताउन करते रहोगे तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, वरना कुछ नहीं जनाब, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा हो गया सरकार। ये मेरी नहीं, कानून की ताकत है पटवारी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और ये ताकत इस थाने के हर थानेदार को माजी में हासिल भी रही थी, लेकिन उन्होंने इस ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया। मजलूमों और बेगुनाहों का साथ देने की बजाय उन्होंने जालिम और सफाक चौधरियों के हाथ मजबूत किए। ऐसे ताकतवर और इख्तियार वाले चौधरी जिन्हें तुम जैसे दाव पेच के माहिर अफराद का ताउन भी हासिल था। उसने निदामत से गर्दन झुका दी। हम चौधरी हुक्मदाद की हवेली पहुंचे तो सूरज तलू हो चुका था। मेरे और एएसआई बहादुर अली के अलावा निस्फ दर्जन कांस्टेबल हमारे साथ थे। मैंने मसल्लह कांस्टेबल्स को हवेली के चारों जानिब फैला दिया और ज़रूरी हिदायत के बाद एएसआई के हमरा हवेली में दाखिल हो गया। हवेली में दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि चौधरी हुक्मदाद को हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो राइफल थामे गुस्से में दंदनाता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से में बरामद हुआ और मुझे मुखातिब करते हुए धाड़ा, आप यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा, राइफल फेंक दो चौधरी। मैंने अपना सर्वस रिवॉल्वर होल्स्टर में से निकाल कर उस पर तान लिया था। एएसआई की राइफल का रुख भी चौधरी की जानिब ही था। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि राइफल फेंक कर गिरफ्तारी दे दो।
وہ پھنکارا۔ اچھا ہوا تم خود اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس آ گئے، ورنہ میں تو آج تمہیں دفن کرنے تھانے آنے ہی والا تھا۔ اب یہ حویلی ہی تمہاری قبر بنے گی۔ زندگی لینے اور دینے کا اختیار صرف اس ذات کو ہے۔ میں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ یہ اشارہ تھا ان سپاہیوں کے لیے جو حویلی کے باہر موجود تھے۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ مستعد ہو جاتے۔ میں نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آخری بار تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ ہتھیار پھینک دو، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ وہ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی مجھ پر جھپٹ پڑا۔ غصے میں اس نے نادانی کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے جھکائی دی اور اس کے رائفل والے ہاتھ پر ریوالور کا بھرپور وار کیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اے ایس آئی نے فوراً وہ رائفل اٹھا لی۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ باہر موجود اہلکاروں کو اندر بلا لو۔ بہادر علی نے ایک دوسرے انداز کی مخصوص سیٹی بجائی۔ اس دوران میں حویلی کے مکین بھی حویلی کے صحن میں نکل آئے تھے، لیکن اے ایس آئی نے رائفل دکھا کر انہیں آگے آنے سے روک رکھا تھا۔ چودھری نہتھا ہونے کے بعد بالکل پاگل ہو گیا اور کسی جنگلی ریچھ کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی جسمانی طاقت اس عمر میں بھی اچھی خاصی تھی اور دیوانگی کے عالم میں اس کی قوت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کی تمام تر قوت کی ایسی کی تیسی کر دی اور دھوبی پاٹ مار کر اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بجلی کسی صورت سے تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تو ریوالور کے زور پر فوراً اسے ہتھ کڑی پہنا دیتا، لیکن چودھری کی جارحیت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی اپنے ہاتھ پاؤں میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا چودھری سے تھوڑی کشتی ضرور ہونا چاہیے۔ وہ زمین سے اٹھا تو فرط غضب سے اس کے ہونٹوں سے جھاگ نکل رہا تھا اور آنکھیں خون برسا رہی تھی۔ وہ ایک ناقابل اشاعت گالی دیتے ہوئے مجھ پر جھپٹا اور میری ناک پر مکہ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے نہایت پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پلک جھپکتے میں اس کے بازو کو ایک زوردار مروڑا دیا۔ وہ دوہرا ہو کر جھکا اور اس کا منہ زمین کو چھونے لگا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کا بازو کانپ رہا تھا۔ یہ وہی ظالم اور سفاک بازو تھا جس نے ہزاروں بے بس اور بے کس مظلوموں پر ستم ڈھائے تھے۔ اس بازو کے ایک اشارے سے کئی عزت دار لڑکیاں اور عورتیں بے عزت ہوئی تھیں۔ میں اس دستے ستم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا تو کم تھا، لیکن میں چودھری کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس کا بازو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے اے ایس آئی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، گرفتار کر لو اسے۔ اسی وقت ہمارے باقی ساتھی بھی حویلی کے احاطے میں پہنچ گئے۔ چودھری صورتحال سے بوکھلا گیا اور گرفتاری میں مزاحمت پیش کرنے لگا۔ جب بہادر علی کی 2 کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے غصے میں آ کر چودھری کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ اس چھینا چپٹی میں چودھری کے کپڑے پھٹ گئے، اس کے بالوں میں مٹی کے ساتھ حس و خاشاک بھر گئے۔ چودھری کی ایسی درگت بنتے دیکھ کر حویلی کے 2 ہٹے کٹے ملازم پولیس والوں کی پرواہ کیے بغیر لاٹھیاں لے کر آگے بڑھے۔ وہ اپنے ولی نعمت کو پولیس کے چنگل سے چھڑانا چاہتے تھے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور تحکمانہ لہجے میں وارننگ دی، کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے چودھری کا ہوا ہے۔ لاٹھی بردار کے قدم رک گئے۔ اس دوران میں اے ایس آئی نے چودھری کے ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑی لگا دی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، اگر تم شرافت سے گرفتاری دے دیتے تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا چودھری۔ وہ مادر پدر گالیاں دیتے ہوئے بولا، تھانے دارا، میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ وہ مادر پدر گالیاں دیتے ہوئے بولا، تھانے دارا، میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہاری حالت سے تمہاری طاقت کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا ہے، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں مجھے دھمکیاں دینے لگا، تم نے بہت غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ملک صفدر حیات، اب تمہارے پچھتانے کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ میرے خیال میں اب تمہارے پچھتانے کا وقت شروع ہوا ہے چودھری، میں نے ترکی بہ ترکی کہا۔ اگر تم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہوتا تو اس عبرتناک انجام تک نہ پہنچتے۔ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا تھانے دارا، میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا تھانے دارا۔ وہ بری طرح مار کھانے کے بعد بھی اکڑ سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تم قانون کی وردی پہن کر جانے خود کو کیا سمجھنے لگے ہو؟ ہم پر تو کبھی انگریز سرکار نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے اور اس مٹی کے مزاج سے واقف نہیں تھے، لیکن میں نے اسی دھرتی پر جنم لیا اور تم سے بھی زیادہ اوکے چودھریوں کو الف کی طرح سیدھا کیا ہے۔ وہ راستے بھر ہمیں دھمکیاں دیتا رہا اور اپنے تعلقات سے ڈرانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں اس کی گیدڑ بھبکیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور اسے سیدھا تھانے لے آیا۔ حوالدار شیر خان نے چودھری حکمداد کے والہانہ استقبال کے لیے پٹواری والی حوالات کا دروازہ کھولا۔ میں نے ایک زوردار دھکے کے ساتھ اسے حوالات کے اندر پہنچا دیا۔ پٹواری کو وہاں اس حالت میں دیکھ کر چودھری کو ذہنی دھچکا لگا۔ وہ شاطر ایک لمحے میں پوری صورتحال سمجھ گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ خوف و ہراس نظر آیا۔ میرے حکم پر حوالدار نے حوالات کے دروازے کو مقفل کر دیا، پھر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں چودھری حکمداد کو عدالت سے کوئی سزا نہ دلوا سکا۔ عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے ہی چودھری کے لیے اوپر والی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ حوالات میں گزری ہوئی ایک ہی رات نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ ممکن ہے دنیاوی عدالت سے وہ کسی طرح بچ ہی جاتا، اس لیے شاید آسمانی عدالت نے اس کے لیے پاگل پن کی سزا تجویز کی تھی۔ دوسری صبح ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سکہ بند پاگل بن چکا تھا۔ حوالات میں پٹواری کی موجودگی پھر اس سے ہونے والی گفتگو نے چودھری کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ اپنے لیے خود ایک سزا بن گیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ پاگل خانے میں رہا، تاہم چودھرائن نے
اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے حویلی میں منتقل کروا لیا اور ایک مخصوص کمرے تک اسے محدود کر دیا۔ چودھری کی یہ ذہنی بیماری کے بعد چودھرائن نے جاگیر کا انتظام و انصرام سنبھال لیا تھا۔ پٹواری رب نواز کے توسط سے کچھ عرصے تک مقدمہ چلتا رہا اور فضلو کو اس کی زمین اور مکان واپس مل گیا۔ پٹواری چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اس لیے کسی لمبی سزا سے بچ گیا۔ اس کیس کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ چودھری حکمداد کی بیٹی نیلوفر عرف نیلو نے کنویں میں کود کر جان دے دی تھی۔ دو جوان بھائیوں کی حسرتناک موت اور باپ کے پاگل پن نے اس کے احساسات کو اتنا بڑا دھچکا پہنچایا کہ وہ جذباتی لڑکی موت کو گلے لگا بیٹھی۔ اس کی دانست میں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نیلو گرچہ اپنے بھائیوں اور باپ کے کرتوتوں سے سخت نالاں تھی اور اس نے ایک موقع پر اکو کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، تاہم جذبات کے ایک شدید ریلے میں بہہ کر وہ خود کو قصوروار سمجھ بیٹھی اور خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ باپ اور بھائی کا رشتہ لڑکیوں کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کوئی اس رشتے کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتا۔ برے سے برا بھائی بہن کے لیے صرف بھائی ہوتا ہے اور ظالم سے ظالم باپ بھی بیٹی کے لیے صرف باپ ہی ہوتا ہے۔ نیلو اپنے بھائیوں اور باپ کی بربادی پر ان سے نالاں ہونے کے باوجود خود کو ختم کر بیٹھی تھی۔ کنویں میں کودنے سے پہلے وہ جس جذباتی طوفان سے گزری تھی، اس وقت اس کی حیثیت صرف ایک بہن کی تھی یا وہ صرف ایک بیٹی تھی؟ چودھریوں کی انا، غرور اور فرعونی صفات نے خود ان کا بیڑا غرق تو کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ دو عورتیں بیوہ ہوئیں اور ایک محبت کرنے والی، دل رکھنے والی لڑکی جان ہار بیٹھی۔ نیلو کی موت کے بعد اکو کے لیے اس گاؤں میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ 1 سال کے اندر اندر وہ اپنے خاندان کو لے کر کسی دوسرے گاؤں میں منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ دوسرے ضلع کے تھانے میں ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اکو کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، نہ ہی اس گاؤں کے حالات کی مجھے خبر رہی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ ظالموں اور اس کی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا وہی حشر کرتا ہے جو فرعون صفت چودھری حکمداد کا ہوا۔ خدا ہم سب کو ظلم و شرک سے بچائے، آمین۔